بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عمر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ ناظرین، ایک انٹرویو کسی بھی مہمان شخصیت کے لیے ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات پر لگنے والے تمام تر الزامات پر کلیریفیکیشن دیتے ہوئے، وضاحت دیتے ہوئے اپنے آپ کو ان تمام تر الزامات سے بری ذمہ کر لے۔ آج کے اس پروگرام میں جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی کئی ایک حوالہ جات سے کنٹروورشل رہتے ہیں، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں یا پھر مذہبی معاملات۔ آج کے اس پروگرام میں اسلامک اسکالر اور اسلامک ریسرچر انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ آپ کے پاس آنے سے پہلے میں نے مختلف علماء اکرام سے، مختلف مکاتب فکر کے علماء اکرام سے میں نے رابطہ کیا اور میں نے ان سے کہا کہ ایک ایک سوال یا ایک ایک رائے جو ہے وہ مجھے دے دیں جسے میں سوال کی شکل دے کر آپ کے پاس آ سکوں۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ تو ایک یہ کیا گیا، بالعموم سب کی طرف سے مشترکہ سوال تھا کہ آپ نے کہا کہ چونکہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے میں نہ تو چندے لیتا ہوں نہ کوئی مساجد ہیں، اور آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تمام مساجد میں جاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں نماز وغیرہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کسی مسجد میں جا کر جمعہ نہیں پڑھاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے بھائی، میں نے کوئی مسجد بنائی نہیں ہوئی ہے، نہ میں نے کوئی پلاٹ اپنے چاہنے والوں سے ہتھیا کے اور چندوں کے اوپر آہستہ آہستہ کر کے بلڈنگ کھڑی کر کے اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ اپنا کوئی مکان بھی نہیں بنایا جی۔ تو اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے مجھے کسی مسجد میں جمعہ پڑھانے کی۔ یہ جتنے لوگ مساجد میں جمعہ پڑھا رہے ہیں، یہ ان کے باپ دادا نے مسجدیں نہیں بنائی ہیں، بلکہ انہوں نے لوگوں کے چندے ہتھیا کے یہ مسجدیں بنائی ہیں، اور یہ ان کی سورس آف انکم بھی ہیں۔ جامعہ مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جمعے والے دن زیادہ لوگ آتے ہیں، زیادہ چندہ اکٹھا ہوتا ہے، ورنہ ان پرنسپل ان سب لوگوں سے آپ پوچھیں کیا اسلام میں یہ چیز پریفریبل ہے کہ گلی میں 3 مسلک کی مسجدیں اور تینوں جامعہ مساجد ہیں؟ جامعہ مسجد کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہوگی مسلمانوں کی، جس میں آپ نے مسلمانوں کے جو سیاسی معاملات ہیں اور معاشرتی ایشوز ہیں، معاشی ایشوز ہیں، ان کو آپ نے پبلکلی ڈسکس کرنا ہے۔ عید کی نماز جو ہے ہماری اینول گیدرنگ ہے، اور حج کی نماز اور حج کے جو اراکین اور باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی، یہ مسلمانوں کی انٹرنیشنل گیدرنگ ہے جی۔ تو جمعے کا جو خطبہ ہے وہ بیسیکلی ایک سمجھ لیں ایک ہفتے کے بعد یاد دہانی تذکیر کے لیے تھا جی، جس میں مسلمانوں کے ایشوز بھی ڈسکس ہوتے ہیں اور باقی سارے معاملات۔ اس لیے اس میں امپلائیڈ ہے کہ ایک شہر کے اندر ایک بڑی جامع مسجد ہونی چاہیے جہاں پہ سب لوگ جمع ہوں۔ آپ ایران میں چلے جائیں، وہاں پر تہران کے اندر ایک مسجد کے اندر جمعہ ہوتا ہے اور آلموسٹ 1.5 ملین کے قریب لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، 7 گراؤنڈ میں نماز، اور پریزیڈنٹ آف ایران وہاں پہ خطبہ دیتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو خطبات بھی ہیں نا، یہ ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہے، تو جو لوگ گورنمنٹ لیول کے اوپر معاملات کو لے کے چل رہے ہیں انہیں جمعہ پڑھانا چاہیے۔ یعنی ہمارے جہلم شہر میں اصولاً ڈی سی کو نماز جمعہ پڑھانی چاہیے۔ صحیح۔ اگر کوئی کہتا ہے جی وہ نماز نہیں پڑھا سکتا تو تقریر تو وہی کرے گا، مولوی کا کام نہیں ہے کہ وہ تقریر کرے۔ صحیح۔ سیدنا عمر ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، مسلمانوں کے پیشوا بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، امام مسجد بھی تھے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر جمع تھی۔ لیکن بیسیکلی چند صورتیں رٹ کے اور 2-4 باتیں دین کی سیکھ کے ایک بندہ ممبر پہ چڑھ کے کہے کہ میں لوگوں کو دین سکھاؤں گا، جسے نہ ماڈرن سائنس کا پتہ ہو، نہ اسے دینی اختلافات کا پتہ ہو، نہ مسلمانوں کے ایشوز کا پتہ ہو، اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں کو گائیڈ کروں گا، ان لوگوں کو گائیڈ کرے گا کہ جن لوگوں نے اسے تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے اور ان کی تعلیم بھی ان سے زیادہ ہے، وہ ان کو کمی کمین کی جگہ سمجھتے ہیں۔ اب میں کہیں پہ جمعہ پڑھاؤں گا تو مجھے کوئی کمی کمین کے طور پہ تو نہیں دیکھ رہا ہوگا، بالکل نہیں دیکھ رہا۔ اور یہی پوائنٹ ہے علی بھائی کہ یہ تو چلیں آپ نے برِ صغیر کی یا پاکستان کی ایک موجودہ صورتحال پر بات کی ہے نا، لیکن ان ایکچوئل تو دین میں جمعہ پڑھانے کا ہے، جس طرح سے آپ ایک ہفتے میں ایک ہٹ کرتے ہیں یہاں پر اپنی اکیڈمی میں۔ میں بڑے اطمینان سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ جہلم میں یا کسی بھی اور شہر میں اگر آپ جا کر ایک جمعہ پڑھایا کریں تو وہاں پر بڑی تعداد آئے گی۔ جی، جہلم شہر میں بھی ساری مسجدیں ویران ہو جائیں اگر میں جمعہ شروع کر لوں، لیکن اس کی وجہ نہیں، وہ پتہ کیا ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ ابھی تک ان کے پاس میرا کوئی کمزور پوائنٹ نہیں ہے۔ جس دن میں نے مسجد بنا لی نا تو وہ گالی ان کی جسٹیفائی ہو جائے گی جو مجھے اتنے عرصے سے دے رہے ہیں کہ دیکھو اس نے مسجد بنا لی نا، ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ فرقہ بنائے گا، اپنی مسجد الگ کرے گا۔ مسجد الگ کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے
کہ آپ بے شک کسی کو یہ میسج دیں یا نہ دیں کہ میری آپ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، وہ کہے گا اگر میرے پیچھے ہو جاتی ہے تو آلریڈی اتنی مسجدیں تھیں، تو نے اپنی الگ مسجد کیوں بنائی؟ آپ کو پتا پاکستان میں جتنی مسجدیں بنتی ہیں نا وہ ضرورت کی بنیاد پہ نہیں بنتی. آپ اسلام آباد میں چلے جائیں، چپے چپے کے اوپر آپ کو مسجدیں نظر آئیں گی. آپ کہیں گے ایک محلے میں 2 مسجدیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ 2 اس لیے کر رہی ہیں کہ جب وہ بریلویوں کو الاٹ کرتے ہیں نا تو دیوبندی اس وقت تک کاٹتے رہتے ہیں CDA کو جب تک کہ مجبور ہو کے ایک پلاٹ ان کو نہیں وہ الاٹ کر دیتے. یا دیوبندیوں کو مسجد مل جائے تو بریلوی اس وقت تک انہیں کاٹتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ انہیں مسجد نہ دے دیں. تو یہ ان کے شر سے بچنے کے لیے چپے چپے پہ انہوں نے مسجد، تو دونوں جامع مساجد ہوتی ہیں. آپ قطعاً اپنی نئی مسجد بنائیں، لیکن آج جو آپ ایک بات کرتے ہیں کہ ہم ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور یقیناً ظاہر ہے مختلف مساجد میں آپ روزمرہ کی بنیاد پر جاتے ہوں گے، نمازیں ادا کرتے ہوں گے، تو اسی طرح آپ ایک جمعہ ایک مکتبہ فکر، ایک جمعہ ایک مکتبہ فکر، آپ کا میسج زیادہ اچھے طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ کی جو معصومانہ خواہش ہے اس کے جواب میں یہ کہوں گا مجھے تو آپ چھوڑ دیں. مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب دونوں ایجوکیٹڈ پرسنالٹیز ہیں دنیاوی طور پر بھی، اور 2 بڑے جو سب کانٹیننٹ میں فرقے ہیں دیوبند اور بریلوی، ان کے وہ امام سمجھے جاتے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کی مسجد میں ذرا جمعہ پڑھا کے بتا دیں، ان کی پبلک قبول نہیں کرے گی. الیاس قادری صاحب کو آپ کی پبلک قبول کر رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، الیاس قادری صاحب کبھی بھی رائے ونڈ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھا سکتے، اور رائے ونڈ والے جو مرکز ان کا مدنی مرکز کراچی کا اس میں نماز نہیں پڑھا سکتے. آپ نے میری بات کی نا کہ میری پبلک قبول کرے گی، میری پبلک تو قبول کر لے گی میرے اسٹوڈنٹس، میں جس مسجد میں جا کے پڑھاؤں گا نا وہ قبول نہیں کریں گے نا. تو میں نے تو آفر دے دیے، چلے میں آپ کی ویڈیو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جمعے کی نماز مفتی منیب الرحمان صاحب مجھے اپنی مسجد میں پڑھانے دیں. اچھا ہاں جی. جمعے کے بعد ہفتہ آتا ہے اور پھر اتوار کو یہاں بیٹھ کے درس دیں. مفتی تقی عثمانی صاحب مجھے اپنی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھانے دیں، اور اس کے ساتھ ہی ایڈجسٹنٹ ایک دن کے بعد جو اتوار ہے وہ یہاں کے خطاب کریں. میں تیار ہوں. اگر آپ اپنے طور پر بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ویسے ہی جہلم کی مرکزی مساجد تقریباً تمام مکاتب فکر کی جہلم میں موجود ہے، آپ اپنے طور پر اگر جائیں یا یہاں ضرورت نہیں ہے، میرے بھائی ہے ہی نہیں ہے نا، آپ کوشش کریں نا، میں نے کیوں کوشش کرنی ہے؟ جو جمعہ ایک پڑھانا جی وہ نہیں الاؤ کریں گے نا، وہ تو ایک دوسرے کو الاؤ نہیں کرتے. انہوں نے مساجد میں لکھا ہوتا ہے کہ اس مسجد کا امام وہ ہوگا جو اعلیٰ حضرت کے مسلک سے تعلق رکھتا ہو، نہ کسی کو یہاں واز کرنے کی اجازت ہے نہ چندہ اکٹھا کرنے کی. یہ مساجد میں لکھ کے لگایا ہوا ہے. صحیح. آپ کن خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یہ ایسے ہے ہی نہیں ہے. اگر دعوت آتی ہے تو انشاءاللہ پڑھائیں گے. جی کیوں نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی بڑے لیول کا بندہ اس طرح کی آفر کرتا ہے تو میں ضرور پڑھاؤں گا، اور ہم انہیں الاؤ کریں گے، وہ یہاں پہ بھی آ کے اپنا موقف رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فیصل آباد کے ایک عالم دین گزرے ہیں ماضی میں، ان کے حوالے سے آپ کے ویڈیوز میں ہے کہ آپ نے ان کو شیخ بھی کہا، آپ نے ان کو شیخ الحدیث بھی کہا. ان کا ایک ختم نبوت کے حوالے سے ایک موقف رہا ہے جس پر آپ نے غالباً کو 2 منٹ کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے. ہاں میرے بھائی 2 گھنٹے کی ویڈیو 2 گھنٹے کی ویڈیو بنائی. اب جو اعتراض کرنے والے ہیں، ناقدین ہیں یا علماء اکرام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس پر ایک دفعہ اس پر بات چیت کی ہے، جبکہ اگر کوئی آپ کی ذاتی کسی بھی ایشو کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوتی ہے تو اس پر آپ ایک سیریز شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس پر 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے باقاعدہ ایک لمبی چیزیں ہوتی ہیں جس میں پہلی بات ہے کہ وہ آپ کے اس عالم دین کے بارے میں جو کوسچن ہے نا، وہ جس ہمارے مخالف نے بتایا اس نے جھوٹ آپ کے متھے مار دیا. اس نے کہا 2 منٹ کا کلپ ہے. آپ ابھی یوٹیوب پہ لکھیں رپلائی ٹو مولانا اسحاق اور ذرا اس ویڈیو کی لینتھ دیکھیں. 50 منٹ سے زیادہ وہ ویڈیو ہے اور ٹاپک ایک ہے. ایک ٹاپک. جب میرے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں نا، اگر ایک اعتراض ہوگا نا تو ظاہر ہے وہ تو 20-25 منٹ کی ویڈیو آئے گی. لیکن اگر آپ ایک ویڈیو میں میرے اوپر 10 اعتراضات داغ دیں گے تو میں ہر اعتراض کے اوپر 20-25 منٹ بولوں گا. ٹھیک ہے. یعنی آپ قادیانی ہونے کا اگر الزام لگائیں گے تو میں اس کے اوپر بولوں گا اور میں اسے ریبٹل کروں گا. لیکن اگر اس کے ساتھ آپ میرے اوپر الزام لگائیں یہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے تو پھر میں اسے بھی ریبٹل کروں گا. مولانا اسحاق صاحب سے ختم نبوت کے ایک جز میں، اور وہ بھی مولانا اسحاق صاحب نہیں، ان کے بابے نے کام ڈالا ہے. ان کے بابے نے، معین الدین ابن عربی نے. یہ اس کی گمراہی تھی جن کو بریلوی اور دیوبندی دونوں شیخ اکبر کہتے ہیں، اور بعض اہل حدیث بھی انہیں شیخ اکبر مانتے ہیں. یہ ان کی گمراہی تھی جو مولانا اسحاق صاحب نے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں مستار لی تھی. تو مولانا اسحاق صاحب پہ جو رد بنتا ہے نا اصولاً، وہ بیسیکلی اس بڑے بابے پہ بنتا ہے جن سے مولانا اسحاق نے لی تھی. لیکن پھر بھی میں نے جو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے وہ رپلائی ٹو مولانا اسحاق ہے، اور 2 منٹ کی نہیں میری جان.
2 घंटे की جی آلموسٹ 2 گھنٹے کی. تو میں آپ کو کلیکٹو بتا رہا ہوں جو ایک اسپیسیفک یہ ٹاپک ہے وہ 50 منٹ کی ویڈیو آپ یوٹیوب پہ لکھیں اور اس کی ویورشپ بھی آپ دیکھیں. اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں مجھے اختلاف ہوتا ہے میں اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کراتا ہوں. اس کے باوجود بھی شیخ الحدیث اور شیخ الاسلام جی اعلیٰ حضرت اگر میں فیصل آباد والوں کی میں بتانے لگوں نا, اعلیٰ حضرت اگر صوفیانہ گمراہیاں پھیلا کر, اعلیٰ حضرت اگر چشتی رسول اللہ والی کتاب سبا سنابل کی تعریف کر کے, جی ان کو میں اعلیٰ حضرت ہی کہتا ہوں, کالا حضرت تو نہیں کہا نا. گلے پھاڑنے والے جو 2 بھائی ہیں نا, ان کے جو ابا جان تھے نا, جو ضیاء دور کے اندر ایک مرڈر اٹیمپٹ میں مارے گئے, جی انہوں نے جو کتاب لکھی ہے نا البریلویہ, اس کے اندر جو انہوں نے القابات استعمال کی ہیں نا احمد بریلوی صاحب کے لیے, جو غلیظ زبان میں تو کبھی استعمال نہیں کی. تو جن لوگوں کے عقائد کو میں گمراہ کن سمجھتا ہوں انہیں میں اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی کہتا ہوں. جی تو اس وقت تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی گمراہی کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں. یہ میرا بڑا پن ہے کہ میں ان کو رسپیکٹ دیتا ہوں. میں مفتی تقی عثمانی کہتا ہوں, کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ کل کا چھوکرا تقی عثمانی, یہ نہیں میں کہتا. لیکن سنیں یہاں سے ایک اور سوال نکل جائے گا. نہیں سوال زیادہ ہو گیا, پہلے اس ٹاپک پہ رہیں. دیکھیں ٹاپک سے ڈیویٹ نہیں کرنا. میں نے آپ کو ریبٹل کر دیا کہ یہ جو اعتراض ہے تو یہ میں صرف مولانا اسحاق نہیں, جن کو میں گمراہ سمجھتا ہوں انہیں بھی رسپیکٹ دیتا ہوں. میں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, جی مولانا بھی کہا اور صاحب بھی کہا, اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں, میں رسپیکٹ ان کو دے رہا ہوں. جی اس میں کیا مسئلہ؟ سر مولانا صاحب یا پھر اعلیٰ حضرت کا وہ معنی نہیں نکلتا جو شیخ الاسلام شیخ کا وہ جو ظاہر ہے ان کے ایک مخصوص مقدار یا مخصوص یہ آپ کا کہنا ہے حدیث کی یاد کی ہوں, وہ اسے شیخ الحدیث یا شیخ الاسلام کا ٹائٹل دیا. تو اس پر ہے کہ ایک شخص کا ختم نبوت کے حوالے سے ایک پرٹیکولر موقف ہے, اس کے باوجود بھی اس کے ریبرٹل کے باوجود بھی اس ریبرٹل کے باوجود جو آپ نے کہا کہ 2 گھنٹے کی ویڈیو, اس ریبرٹل کے باوجود بھی شیخ الاسلام کا ٹائٹل دینا, میں پہلی بات یہ ہے اعتراض نہیں صاحب کہنے پہ, جس سے وہ ڈیویٹ ہوئے محی الدین ابن عربی, جی جی اس کو تو شیخ الاسلام کہتے ہیں نا دیوبندی اور بریلوی, ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں نا شیخ الاسلام. ان سے مستعار لیا مولانا اسحاق صاحب نے. اگر مولانا اسحاق صاحب کا یہ موقف غلط ہے تو دیوبند اور بریلوی نے محی الدین ابن عربی کو شیخ الاسلام کہنا کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ ٹائم قیامت ہے کہ جواب دینا ہے, ٹھیک ہے. ریشو پروپورشن میں بات ہوگی. میں ہمیشہ کہتا ہوں میرا مقدمہ گورے کی عدالت میں لے کے جائیں. مجھے 2 نمبر جج نہیں چاہیے, مجھے 1 نمبر جج چاہیے. اور معذرت کے ساتھ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, نہ انہیں کریٹیکل انالیسس کرنا آتا ہے, نہ انہیں ریشو پروپورشن بنانا آتا ہے. محی الدین ابن عربی کی عبارت کو بنیاد بنا کر مولانا اسحاق صاحب نے ایک عقیدہ اڈاپٹ کیا. محی الدین ابن عربی تو ابھی تک شیخ الاسلام ہے, دیوبند بریلوی کو تو مولانا اسحاق کو شیخ الاسلام کہنا چاہیے کیونکہ وہ گمراہی. میں یہ بات مکمل کر رہا ہوں. دوسری بات, آپ نے کہا اعلیٰ حضرت چھوٹا لقب ہے. سرکار یہ دیوبندیوں سے ذرا مجھے لکھوا کے دیں کہ چھوٹا نہیں, اس کا وہ معنی سرکار رک جائے نا. میں نے پہلے کہا تھا جب آپ سوال کریں گے نا تو پھر جواب آپ نے مجھ سے لینا. کلیریفیکیشن تب ہوگا جب میں نے نہیں دی. جی جی آپ کو الہام تو نہیں ہو گیا کہ میں نے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا ہے نا کہ آپ جن کے سوالات لے کے آئے نا یہ آپ کے دماغ میں بھی ہیں, یہ شیطان نے بعد میں بھی ڈالے, میں اس کا بھی جواب پہلے دوں گا. آپ اشارتاً بات کرتے ہیں اور میں سونگ کے میں نے اس کو کلک کر لیا. آپ نے اعلیٰ حضرت کی بات کی. جو لوگ ان کے مخالفین ہیں ان کو سب سے بڑا اعتراض بریلویوں پہ یہ ہے کہ آپ حضرت عمر کو تو حضرت عمر کہتے ہو, حضرت ابوبکر کو حضرت ابوبکر کہتے ہو, اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو. آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا یہ ٹائٹل ہی کوئی نہیں ہے. جی جی جن علماء کے آپ سوالات لے کے آئے نا وہ کہتے ہیں پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر ٹائٹل ہے نا تو اعلیٰ حضرت ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام تو شاہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہے اور احمد بریلوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. وہ کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام سے بڑا ٹائٹل ہے جو آپ نے دیا. جو ٹائٹل آپ نے حضرت عمر کو نہیں دیا ہوا. آج تک کسی نے کہا اعلیٰ حضرت عمر, سب کہتے ہیں حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت عثمان, حضرت علی. تو دیوبند اور اہل حدیث کہتے ہیں اور بریلویوں خلفائے راشدین چھڑے حضرت اور تمہارا ابا اعلیٰ حضرت. تو سرکار اپنے علم میں اضافہ کرے, یہ بہت بڑی ڈگری ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو میں کیا کروں؟ میں بیسیکلی فیکچولی بات کر رہا ہوں نا میرے بھائی. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مخالفین کیا سوچتے ہیں تو آپ اپنی ڈکشنری میں آج کے بعد یہ ایڈ کر لیں کہ اعلیٰ حضرت عمر کسی نے نہیں کہا, اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں.
حضرت عمر کو چھڑا حضرت کہتے ہیں, ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اور یہ وہ اعتراض ہے جو اہل حدیث بریلویوں پہ کرتے ہیں, تو اپنی ڈکشنری میں ایڈ کر لیں, یہ اعلیٰ حضرت بہت بڑی ڈگری ہے. اچھا, اس پر دو چھوٹی سی باتیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی جو ہیں وہ مولانا اسحاق کے جو استاد تھے جن سے انہوں نے مستعار لیا شیخ الحدیث کا, ان کو ابھی بھی شیخ الاسلام کہتے ہیں. تو وہ اگر اس بنیاد پر غلط ہیں اور وہ گمراہ ہیں تو آپ اس چیز کو سیکنڈ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس چیز کو پھر ختم میں سیکنڈ نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ریسپیکٹیبل جواز نہیں بنتا. نہیں, جواز میں نے بتایا نا کہ میں ریسپیکٹیبل جو الفاظ استعمال کرتا ہوں جی جی, اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں جب میں عام مذہب بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہوں تو شیخ الاسلام کسی کو کہنا تو شاہی کوئی نہیں نا. ہی تو میں نے آپ کو میتھمیٹیکلی ثابت کر دیا. دیکھیں آپ, مجھے نہیں پتا آپ کی تعلیم کتنی ہے, میں میتھمیٹیکلی آپ کو ثابت کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صرف حضرت ابوبکر ہے جی, اور اور احمد بریلوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. مجھے بتائیں ان دونوں میں سے کون سا بڑا ٹائٹل ہے؟ وہ کہتے ہیں اعلیٰ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. وہ کہتے ہیں اعلیٰ سب سے اعلیٰ حضرت, سب سے اعلیٰ حضرت حضرت عمر نہیں ہے, ابوبکر نہیں ہے, احمد بریلوی ہے. آپ اس ٹائٹل کو ویسے پھینک رہے ہیں کیونکہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ میں اتنا بڑا چھکا مار دوں گا آگے سے کہ وہ پلانٹ ارتھ سے باہر نکل جائے گا. تو جب میں چھکے اسی طرح ہی مارتا ہوں, میرے مخالفین کیوں میرے سامنے فیل ہو گئے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے کیا جواب دے گا. میں نے اتنی بڑی بات کی ہے, چوتھی دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صرف حضرت ابوبکر ہے اور اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. یہ ٹائٹل بڑا ہے, جو صحابہ کو بھی ٹائٹل نہیں ملا وہ انہوں نے ان کو دیا ہے. اس کے باوجود میں اعلیٰ حضرت کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں؟ کہ جن کی نظر میں وہ اعلیٰ حضرت ہے نا, وہ انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اگر اعلیٰ حضرت کہنے سے وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہے تو میں بات کروں گا. کسی کو رسپیکٹ دینے کے بارے میں آپ مجھ سے گلہ تب کریں جب میں کسی بڑے عالم دین کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو ڈس رسپیکٹ والے ہیں. پھر تو آپ کہیں گے فلاں کو تو آپ نے جو ہے نا وہ یہ گالی دے دی اور اس کو آپ نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا. اس سوال سے موو آن کرتے ہیں, دو حرفی جواب لے کے آپ سے. اگر میں آپ سے کہوں کہ میتھمیٹیکلی پروپورشنل کے اعتبار سے آپ مجھے بتا دیجئے اصول حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ الحدیث کا ٹائٹل بڑا ہے فیکچولی, کوئی کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں, فیکچولی شیخ الحدیث کا ٹائٹل بڑا ہے یا اعلیٰ حضرت کا ٹائٹل بڑا ہے؟ آپ شیخ العزیز 1 کروڑ بھی ہونا اعلیٰ حضرت کے برابر نہیں ہے. 4 حدیثیں جو پڑھ لیتے ہیں ان کو شیخ الحدیث لکھ دیتے ہیں. نہیں, اگر فیکچولی دیکھیں وہ جو 1000 والی ہے کہ جس نے حدیث یاد کی ہوں گے اس کو نہیں, وہ تو خود بنایا انہوں نے, خود بنایا. اصول حدیث کے نہیں, کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہوا. کہاں لکھا؟ اصول حدیث کہہ رہا ہوں. نہیں کوئی نہیں, ایسی کوئی بات. چلیں آپ کا دوسرا سوال یہ, ایک اور بڑی, آپ پاکستان میں جتنے بریلوی شیخ الحدیث ہیں ان سے پوچھیں کہ شیخ الحدیث بڑا ٹائٹل ہے یا اعلیٰ حضرت, وہ کہیں گے سرکار. میں تو آپ سے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جن کا ٹائٹل ہے, ٹھیک ہے, جن کا ٹائٹل ہے, جب وہ خود اپنی اوقات بتا رہے ہیں تو ضرورت ہی نہیں. آپ شیخ الحدیث ایک آپ اشتہار بریلویوں کا پڑھیں نا, 50 شیخ الحدیث اس میں لکھے ہوتے ہیں. کسی شیخ الحدیث کو پڑھ کے کہ جی شیخ الحدیث بڑا ٹائٹل ہے اعلیٰ حضرت, کہیں گے جی ہم تو اعلیٰ حضرت کے قدموں کی خاک بھی نہیں. تو میں انہیں کا جواب دے رہا ہوں. آپ کا موقف نہیں, میرا موقف نہیں ہے, ان کا موقف ہے, ان کا موقف ہے جو پٹیاں پڑھا رہے ہیں, یہ ان کا موقف ہے. آپ کا موقف بھی آپ نے بھی بتایا کہ شیخ الحدیث آپ نے کہا کہ چھوٹا ہے اور اعلیٰ, ظاہر ہے میں نے بتایا کہ رولتے پھر رہے اشتہاروں میں اعلیٰ حضرت تو ایک ہی ہے ابھی تک. چلیں ٹھیک, ابھی تک دوسرا اعلیٰ حضرت نہیں ہے. دوسرا سوال یہ, ایک اور انٹرنیشنل عالم دین ہے, ان سے بھی آپ عقیدت رکھتے ہیں, بلکہ مشہور ہے کہ آپ نے ان کے ہاتھ بھی چومے. وہ کہتے ہیں کہ پل صراط جو ہے وہ صرف دنیا ہے, قیامت کے روز کوئی پل صراط نہیں ہوگا. آپ کا اس پر کیا موقف؟ میں نے تو پل صراط کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے. شارٹلی ادھر بھی جواب ہے. پل صراط کا جو کنسیپٹ قرآن کے اندر ہے, سورہ مریم کے اندر, کہ خواہ کوئی نیک ہو یا بد ہو سب نے آگ سے گزرنا ہے, اور پھر ہم نجات دے دیں گے اہل ایمان کو, اور دوسروں کو ہم گھٹنے کے بار جہنم کی آگ میں کھلا چھوڑ دیں گے. تو یہ سورہ مریم کی آیت واضح ثبوت ہے کہ پل صراط ایگزسٹ کرتا ہے. قرآن سے میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ اگر کسی کو حدیث پہ اعتراض ہے تو اس کے لیے. اس کے بعد بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں, اور جس عالم دین کا آپ نے حوالہ دیا نا, تو میں نے چونکہ آلریڈی اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی, رپلائی ٹو اسی عالم کا نام لکھ کے میری وہی ویڈیو ایک ایک ریفرنس کے ساتھ قرآن کی آیات, بخاری مسلم کی درجنوں احادیث, نہ صرف ان کے نمبر ڈسپلے کیے ہیں بلکہ وہ امیجز ان احادیث کے ڈسپلے کر کے ہمارے جو اسٹوڈنٹ کا چینل ہے راہ ہدایت, جس کے لاکھوں میں سبسکرائبرز ہیں, اس کے اوپر اپلوڈ ہو چکا. آفیشیل پر نہیں کیا؟ آفیشیل پہ ضرورت ہی نہیں, کیونکہ جس انٹرنیشنل عالم کی آپ بات کر رہے تھے نا, اس کے جو اپنے سبسکرائبرز ہیں نا, اس سے زیادہ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں جس پہ اس کا جواب آ گیا. آفیشیل پہ جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی, وہ میں نے ہی اپلوڈ کروایا کہہ کے.
اور اگر اس لیول پہ بات پہنچی, ہمارا اصول یہ ہے, آفیشیل پر کروا دیتے تو ذرا تنقید نہ ہوتی جو ہو رہی تھی. نہیں, میرے پہ کوئی تنقید نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پہ تنقید تو تب ہو نا جب میرا نظریہ اس کا ہو. ایک بندہ روزانہ اٹھ کے ایک نیا نظریہ لانچ کر دے تو میں نے ضروری تو نہیں اس کو جواب دینا ہے. دوسری بات, اس نے جو نظریہ لانچ کیا ہے اس نے مجھے تو کچھ نہیں کہا نا, اس نے ایک نظریے کی بات کی نا. علماء کو میں فوراً آفیشیل پیج سے اس لیے کرتا ہوں, اگر اس شخص نے, وہ انٹرنیشنل جو سپیکر ہے, اس نے میرے خلاف کوئی ٹویٹر ٹرینڈ چلایا ہوتا کہ انجینئر پولیس رات کو مانتا ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے, انجینئر کو گرفتار کرو, یہ اسلام کے عقیدے چھوڑ چکا ہے, یہ گمراہ ہو چکا ہے, ہمارے ادارے کدھر ہے, تو آفیشیل سے میں دیکھیں اس کی طبیعت صاف کر دیتا. میری بات سن لیں نا, پوری بات سن لیں. میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں میتھمیٹیکل. جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا, وہ اس طریقے سے اختلاف کرتے ہیں. اگر وہ بھی ایسے اختلاف نہ کریں, وہ اپنا نظریہ دیں. مطلب ایک عالم کہتا ہے جی میرا یہ نظریہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اور مجھے اشارتاً بھی ذکر نہ کرے, میں کبھی بھی اسے ریبٹل نہیں کروں گا, ریبٹل بھی نہیں کروں گا. اچھا, جب یہ مجھے سنگل آؤٹ کرتے ہیں نا, میرا نام لیتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں میں گمراہ ہوں, ہم اس پہ FIR کٹوائیں گے, پھر میں جواب دیتا ہوں. جس دن اس انٹرنیشنل اسپیکر نے حرکت کی نا, تو اس کے ساتھ بھی دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. تو یہ ریشو پروپورشن ڈفرنٹ ہے. مجھے یہ سمجھ لگ سکی کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایک بطور مجموعی مطلقاً کسی دین کے کسی ایک پرٹیکولر عقیدے پر حملہ آور ہوتا ہے یا ایک ایسی بات کر دیتا ہے جس سے حملہ صادق آتا ہے, تو اس کا ریبرٹل آپ کسی اپنے اسٹوڈنٹ کے پیج پر اپلوڈ کرتے ہیں, اور اگر کوئی ذاتی طور پر آپ کو ٹویٹر ٹرینڈ چلاتا ہے, آپ کے خلاف FIR کرواتا ہے, پھر آپ مین چینل. یہ ایک جز ہے, اس میں ایک جز رہ گیا. جی ہاں بالکل صحیح, جب سمجھ لگی ہے, اس لیے کہ میں نے وہ بیچ میں ایک جز چھوڑ دیا تھا, وہ میں آپ کلیئر کر دیتا ہوں. یہ اس عالم کی صورت میں ہے کہ جس کا اسکول آف تھاٹ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایگزسٹ نہ کرتا ہو اور اس کی کوئی مسجد نہ ہو, یہ اس کے لیے. لیکن جو اسٹیبلش فرقے ہیں جن کے کروڑوں ماننے والے ہیں, دیندار لوگ, اگر ان میں ہوگا نا, ان کو آفیشل سے ہی جواب جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسٹوڈین بنیں گے اس فکر کے کہ جو اہل سنت کی فکر ہے. وہ شخص جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس نے تو اعلانیہ کہہ دیا نا جی میں ان حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتا. اس کے باوجود بھی آپ عقیدت رکھتے ہیں, وہ ہاتھ چومنے والی جو بات بڑی. میرے بھائی, ہاتھ اگر میں نے چوم لیے ہیں, میں نے تو ہاتھ ان لوگوں کے بھی چومے ہیں جنہوں نے پوری زندگی اس فرقے کی خدمت کی ہے جن کے عقیدے المحند المفند میں لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مولانا طارق جمیل صاحب. اچھا, میں ہاتھ ان لوگوں کے بھی چومتا ہوں جنہوں نے 3 دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ کروائی, یعنی بریلوی فرقے کے علماء. تو جتنے بھی بڑے علماء آتے ہیں میں سب کے ہاتھ چومتا ہوں. ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ میں نے ہاتھ نہیں چومے, میں رسپیکٹ دیتا ہوں. فروحی علمی اختلافات رہے ہیں آپ کے ان کے بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ, مولانا طارق جمیل صاحب کا آپ نے نام لیا, اصولی اختلافات. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ غامدی صاحب نے باقاعدہ طور پر انکار ہی کر دیا چند احادیث کا, اس کے باوجود علمی اختلاف سے اوپر کی بات نہیں بن جاتی. جی وہ نہیں, بالکل آپ صحیح پہنچے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غامدی صاحب اپنی ان تمام کمزوریوں کے باوجود میرے نزدیک بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے بہتر ہے. اچھا جی, اس کے کہ آپ نے کہا کہ چند احادیث سے انکار کیا. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ چند حدیث کا انکار تو حنفی بھی کرتے ہیں. بخاری مسلم سے وہ رفع الیدین کا طریقہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, اہل حدیث ہو کر بھی بنو امیہ کے بارے میں جتنی حدیثیں آ رہی ہیں ان کی باطل تعویلات کرتے ہیں اور کئی چیزوں کو کہتے ہیں کہ فراڈ ہے, بعد میں شامل ہو گئی ہیں. ہم بخاری سے حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام دکھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بعد میں کسی نے داخل کر دیا. تو غامدی صاحب تو بہتر ہے نا کہ وہ سرے سے انکار کر رہے ہیں. اہل حدیث نے نام اپنا اہل حدیث رکھا ہوا ہے, تو یعنی نام رکھا ہوا ہے پاکستانی اور ایجنٹی کر رہے ہیں انڈیا کی. اگر ایک انڈیا ہے وہ کہتا ہے میں انڈین ایجنٹ ہوں, تو اسے ہم چھوٹا مجرم تصور کریں گے. جو نام پاکستان کا ویل کر رہا ہے, تو غامدی صاحب کا تو سٹانس ہے نا کہ میرے نزدیک پہلی چیز قرآن ہے, اس کے بعد یہ چیزیں. اہل حدیث کا تو کہنا ہے کہ ہم حدیث کو بھی حجت قرآن کے پیرلل میں مانتے ہیں. پھر حدیثوں کا انکار کریں گے تو یہ بڑے مجرم ہوں گے اور ان کے اوپر تھپیڑا بھی میرا بڑا آئے گا کہ تم غداری کر رہے ہو. تم بھی اس طرح کہو نا کہ ہم منکرین حدیث ہیں, اپنا نام اہل حدیث ختم کر دو, تو ہم تو تمہارے ساتھ اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں. لہٰذا یہ ریشو پروپورشن اس لیے رکھنا پڑتا ہے کہ ایک بندہ جو اپنا اصول کلیم, اور دوسری بات جو میں نے آپ کو کی کہ میں غامدی صاحب کو بہتر اس لیے سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ کا دفاع نہیں کرتے اس حوالے سے کہ وہ اسے صحیح سمجھتے ہوں. دوسرے لوگ تو اسے معرفت کی بات کہہ کے اس کا دفاع کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں ضعیف ہے, روایات نہیں. سرکار وہ تو آج ہے نا, وہ جو کہہ رہے ہیں نا, وہ ایک چھوٹو لاہور کا جو کہتا ہے وہ اس مناظرے میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہے جس میں چشتی رسول اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ یہ آپ کی مسکراہٹ ہی اس کے لیے جواب ہے۔ وہ اس مناظرے میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہے چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ، جو آج کہہ رہا ہے بعد میں کسی نے داخل کر دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے جتنا اپنے فرقے کو لاس اس شخص نے پہنچایا ہے، کیونکہ ابھی تو ویڈیو ہے جو اسے ہانٹ کر رہی ہے کہ تو بیٹھا ہوا سبحان اللہ کر رہا تھا، آج تو کہہ رہا ہے بعد میں داخل کر دیا۔ تو جب تو اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھ کے دفاع کر رہا تھا اس کو تو نے نہیں سمجھایا، اور دوسرا تیرے بڑے نے تجھے گمراہ کیا اور تیرے مخالف نے تجھے ہدایت دے دی کہ تو نے کہا یہ کفر بھی ہے اور بعد میں داخل ہوا، تو تیرا تو استاد میں ہوں نا جس نے تجھے ہدایت دی۔ جن استادوں کے ساتھ تو رہا وہ پوری زندگی تجھے گمراہ کرتے رہے اور جہنم میں لے جانے والے تھے، میں نے تیرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یہ چشتی رسول اللہ غلط ہے اور تو نے میرے کہنے پہ، لیکن تو مان نہیں رہا، تو ٹھیک ہے تیری پبلک کو تو پتہ ہے نا۔ تو یہ آپ سمجھ لیں جو میں وہ ریشو پروپورشن بتا رہا تھا، چونکہ غامدی صاحب عقیدہ توحید کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے بہتر ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے، لہٰذا ان کے لیے میرے دل میں زیادہ رسپیکٹ ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ ان لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کیے ہیں، چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کا دفاع کیا، یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ دلوں کا حال جان لیتے ہیں، ان کو کشف ہو جاتا ہے، وہ سلسلے اسی طریقے سے چل رہے ہیں، محی الدین ابن عربی والے وہ قائد، وہ ساری کی ساری چیزیں غامدی صاحب ان ساری چیزوں کو فراڈ سمجھتے ہیں۔ چلیں یہ تو اس بات پر میں ریشو پروپورشن بتا رہا ہوں، ریشو پروپورشن کہ غامدی صاحب کو میں اس لیے رسپیکٹ زیادہ دیتا ہوں کہ ان کا توحید بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے بہتر ہے، ان کا ختم نبوت دیوبندی بریلوی اہل حدیث سے بہتر ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ توحید اور ختم نبوت یہ بنیادی عقائد ہیں، اور اہل حدیث کو بھی میں کہوں گا یہ چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں، کیونکہ اس کے خلاف نہیں بول رہے بلکہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں، تو لہٰذا اہل حدیث بھی تمہارا کلمہ بھی اب چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ ہے، کیونکہ تم نے میرے بکس کے اندر آ کے ان کے ساتھ ایکا کر لیا ہے جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں، اور تم نے ریشو پروپورشن کا خیال نہیں رکھا، میں نے پھر بھی ریشو پروپورشن کا خیال رکھا۔ ریشو پروپورشن کا خیال رکھتے ہوئے آپ کی اس بات سے یہ سمجھ لگی کہ یوں تو پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، غامدی صاحب نے چند حدیث کا انکار کر دیا، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ بہتر ہیں، اہل حدیثوں نے کر دیا، بریلویوں نے کر دیا، تو پھر سب کو یکسر تنقید کا میں نے بتایا نا عقیدے کی ہے نا، عقیدہ توحید پہلے نمبر پہ ہے۔ اچھا اب دیکھیں دیوبند اور بریلوی کہتے ہیں مرے ہوئے بزرگوں سے بھی فیض لینے کے قائل ہیں، اب یہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے، جی تو غامدی صاحب تو یہ نہیں کہتے نا، اسلام کی بنیادی عقیدہ توحید اور ختم نبوت پہ ہے، باقی ساری چیزیں فروعی ہیں، رفع الیدین سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ رفع الیدین کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ نماز بھی چھوڑ دیں، میری طرف سے جائیں جہنم میں۔ عقیدہ جو ہے نا اصل وہ ہے لا الہ الا اللہ توحید، محمد رسول اللہ، اس کے بعد ختم نبوت۔ دیکھیں قادیانیوں کو ہم نے اسلام سے کیوں نکالا ہے؟ کیا قادیانی نماز نہیں پڑھتے؟ کیا وہ یہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ ختم نبوت میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ ختم نبوت سے بڑی چیز عقیدہ توحید ہے، توحید اور ختم نبوت میں جن کی کرپشن ہے ان کی ریشو پروپورشن گمراہی کی زیادہ ہی ہوگی، باقی سارے مسائل چھوٹے ہیں۔ یہ صرف یہ مسئلہ نہیں کہ تو نے بھی حدیث کا انکار کر دیا میں نے بھی حدیث کا انکار کر دیا، نا، ایک حدیث کا انکار جو ہے وہ ایک عمل کے اوپر ہے اور ایک ہے بنیادی عقیدے کے اوپر، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دو طرح کے جرم برابر ہو جائیں، یہ تو اللہ بھی نہیں برابر کرتا۔ چلیں ایک اور ریشو پروپورشن کا طریقہ نکال لیتے ہیں۔ آپ نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اہل حدیثوں کے خلاف، بریلویوں کے خلاف، دیوبندیوں کے خلاف منکر حدیث ہونے کی وجہ سے کتنی ویڈیوز اپلوڈ کی اور غامدی صاحب کے خلاف کتنی ویڈیوز اپنے آفیشیل پر؟ جی آفیشیل جی پروپورشن یہاں سے جی سرکار دیکھے تو صحیح، جی جی واحد ہیں غامدی صاحب جن کے اوپر میں نے پوری کی پوری ایک نشست میں 2.5-3 گھنٹے کی 20 کوسچنز اباؤٹ جاوید احمد غامدی پوری سیریل کی ہے۔ یہ سیریل میں نے ابھی تک بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے اوپر کی ہی نہیں ہے، کہ میں نے ان کے پورے نظریات، ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے وہ آئے، ان کا میں نے سوالات کرنے ہیں ان کے ڈیلس کے خطبات کی بنیاد کے اوپر، اچھا تو میں نے کہا مجھے آپ نے سوال دکھانے بھی نہیں، ان کو ترتیب سے لکھیں، میں پوری نشست کروں گا۔ پلانٹ ارتھ پہ غامدی صاحب وہ خوش نصیب ہیں انورٹڈ کاماز میں کہ جن کے اوپر میں نے پورا پروگرام ریکارڈ کیا۔ اچھا دوسری بات، دوسرا غامدی صاحب سے اختلاف ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مسئلے پہ، تو میں نے اس کے اوپر پوری تفصیلی ویڈیو ان کے اوپر ریکارڈ کروائی، ٹھیک ہے۔ اچھا رفع الیدین کے حوالے سے انہوں نے بات کی، میں نے اس کے اوپر ویڈیو۔ آپ غامدی صاحب کا ایک نظریہ بتائیں کہ جو گمراہی پر مبنی ہے، اور میں نے اس کے اوپر بائی نیم مخاطب کر کے نزول مسیح اور حیات مسیح، یہ بہت کریٹیکل ایشو تھا، سارے لوگ ان کو حدیثوں سے جواب دے رہے تھے، میں نے قرآن سے بنیاد بنا کے اور غامدی صاحب کی تصویر لگائی ہے۔ اچھا میری سب سے زیادہ میری رک جائیں، میری سب سے زیادہ ویڈیوز
میری ہی گامدی صاحب کے جواب میں, جس سے مجھے قادیانی کہتے ہیں نا, میں نے چیلنج دیا ہے آفیشیل پر, آفیشیل پہ سرکار, آفیشیل پہ پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ قادیانیوں کے خلاف ویڈیوز اس ناچیز کی ہیں جس کو تم قادیانی کہتے ہو. پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ ویڈیوز گامدی صاحب کے خلاف میری ہیں. طارق مسعود صاحب 2 یا 3 ویڈیوز آپ دکھائیں گے, وہ بھی انہوں نے سطحی گفتگو کی ہے. میں نے پوری ڈاکٹرن گھنٹوں کی ویڈیوز گامدی صاحب کی تصویریں لگا کے ریپلائی ٹو گامدی صاحب ریکارڈڈ ہے. میں ایک بات آپ کے کیمرے کی وساطت سے آڈینس تک آپ کی پہنچا دوں, میرے بارے میں آپ نے جتنی بھی رائے قائم کی ہوئی ہے نا, وہ ہمارے مخالفین کے کہنے پہ ہے. ہم سے آگے پوچھیں گے, یہ بالکل جس طرح ان کے بزرگ باپے جھوٹے نکلے نا, یہ بھی جھوٹے نکلیں گے. دیکھیں یہ کتنی بڑی بات پکڑی گئی ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ, میں نے اتنا بڑا چیلنج کیا ہے کہ قادیانیوں کے خلاف میرے کلپ ہے سب سے زیادہ پلانٹ ارتھ پہ, اور علمی کلپ ہے, یہ تو صرف گالی گلوچ. گامدی صاحب کے خلاف سب سے زیادہ کلپ داڑھی کے مسئلے میں, حیات مسیح کے مسئلے میں, پردے کے مسئلے میں, اور وہ 20 کوسچن پوری ڈاکٹرین ہے جو میں نے ڈسکس کیے ہیں. اس کے پہلے 50 منٹ جو ہے نا گامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات, میں نے ان کی پوری ڈاکٹرین جو وہ سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں وہ پوری کی پوری میں نے اکھاڑ کے پرے پھینکی ہے اور گامدی صاحب کو سینٹر کر کے. ٹھیک ہے, اچھا یہ اب ذرا اس پر کاؤنٹر کوسچن مزید لمبا ہو نہیں کر رہے ہیں, میں بیٹھا ہوں, لمبا نہیں, میں کہتا ہوں جی منجی ٹھکوا کے جائیں. آپ تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت آئے ہیں کہ اگر کوئی کہیں کوئی چولے کوئی رہ رہی تھی نا تو میں وہ منجی ان کی ٹھوک دوں مکمل. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ نے اہل حدیثوں کے خلاف فار ایگزامپل میں ایک بات کرنے لگا ہوں, آپ بتا دیجیے گا یہ ٹھیک ہے یا درست ہے یا غلط ہے. آپ نے اہل حدیثوں کے خلاف فار ایگزامپل 50 ویڈیوز کی ہیں 15-15 منٹ کی, آپ نے دیوبندیوں کے خلاف 50 ویڈیوز کی ہیں 15-15 منٹ کی. غامدی صاحب کے خلاف آپ نے 3 گھنٹے کی ایک ہی ویڈیو کی. نہیں, ایک ویڈیو نہیں, میں کئی ویڈیوز. مجھے آپ کہتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. جی غلط کہہ رہے ہیں آپ. اور دوسری بات, اس کا اصل کیا جواب ہے؟ اصل جواب یہ انہوں نے دے چکا کہ ایک نہیں کئی ویڈیوز. آپ لکھیں ریپلائی ٹو غامدی تو دیکھیں وہ جو ویڈیوز بنی وہ تو پوری میں نے کہا کہ اسپیشل پورا پروگرام کیا اور پھر اس پروگرام کے کلپس بنائے علیحدہ ٹاپک وائز. ایون قادیانیوں کے حوالے سے بھی میں نے غامدی صاحب کو جواب دیا ہوا ہے جو قادیانیوں کے بارے میں کرتے تھے. اس کے بعد وہ ڈیفینسو موڈ میں گئے اور پھر حسن الیاس بھائی نے ان سے باقاعدہ سوال پوچھا کہ آپ قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے اس کو بھی کلیریفائی کیا کہ میں اس عقیدے کو کفر سمجھتا ہوں, میں قادیانیوں کو نان مسلم سمجھتا ہوں. کافر میں اس لیے نہیں کہتا کہ کافر لفظ جو ہے نا یہ حق ہے ایک پیغمبر کا کہ وہ بولے, میرا یہ حق نہیں, لیکن میری اس کی کوئی انٹرپریٹیشن یہ نہ کرے کہ میں قادیانیوں کو نان مسلم نہیں سمجھتا. انہوں نے کہا قادیانی تو چھوڑ دیں, میں تو نبی الاسلام کے بعد کسی کشف کسی الہام کا قائل نہیں ہوں, تو میں اس کی جھوٹی نبوت کا کیسے قائل ہوں گا. اور دوسری بات آپ نے اہل حدیث کی بات کی, میری ایک نہیں درجنوں بلکہ سٹوڈنٹس کی ملائیں آپ سینکڑوں ویڈیوز میں نے یہ کہا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بہترین مکتبہ فکر اہل حدیث ہے, اور یہ اہل حدیث کو آن ریکارڈ ہے. اچھا, غامدی صاحب کا ایک اور بھی موقف ہے جس پر ان سے سوال کیا گیا, جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اصل بحث تو بنتی ہے حضرت علی پر, حضرت فاطمہ پر, حسنین کریمین پر, کہ یہ بھی اہل بیت کا حصہ ہے یا نہیں. یہ تو جس میں نے بنیاد بنائی ہے, تمہید باندھی ہے. آپ کا موقف کیا ہے کہ اہل بیت میں کون سی شخصیات شامل ہیں؟ جی میرا موقف تو یہ ہے کہ نبی الاسلام کی ازواج جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں ہے وہ اہل البیت ہیں, اور صحیح مسلم میں جو اوپر تلے 4 احادیث ہیں 6225 سے 6228 تک, اس میں اہل البیت سیدنا علی, حسن, حسین اور سیدہ فاطمہ کو نبی الاسلام نے چادر کے نیچے لے کے اور وہی آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. پھر صحیح مسلم میں 6220 میں جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا اس میں بھی نبی الاسلام نے انہیں کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اور سب سے بڑھ کر جو اس حدیث کے راوی ہیں, میرا تھوڑا اس پہ سخت سٹانس ہے, میں بتا دوں کیمرے میں. جی میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو نبی الاسلام کی بیوی ہے نا جی, انہیں دوسرے نمبر پہ اہل بیت مانتا ہوں. پہلے نمبر پہ جو اہل بیت ہے نا وہ یہی ہیں, حسن و حسین, فاطمہ اور سیدنا علی. یعنی میں غامدی صاحب سے 180 ڈگری عقیدہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کی میں ریزن بتاتا ہوں, کیونکہ میرے نزدیک قرآن و سنت دونوں حجت ہیں. تو صحیح مسلم میں جو غدیر خون کی حدیث ہے نا قرآن اور اہل البیت 6225 سے 6228 تک, اس حدیث کے راوی ہیں زید بن ارقم. وہ جب حدیث بیان کرتے ہیں نا کہ قرآن کو پکڑ لینا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, اور میرے اہل بیت کے ساتھ میری وفات کے بعد اس نے سلوک کرنا, میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. اس کے اینڈ پہ کچھ تابعین جو ہے زید بن ارقم سے پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں؟ ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ بھی اہل بیت ہیں, لیکن اس حدیث میں نبی الاسلام نے جن اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کا کہا وہ ہیں جو آل علی, آل عقیل, آل جعفر اور آل عباس ہے, جن کو کربلا میں قتل کیا گیا. اگلی بات سنیں,
مسلم شریف میں اس سے اگلی حدیث میں ہے کہ زید ابن ارقم غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. نہیں ہے کہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بیوی اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے؟ بیوی اس وقت تک اہل بیت ہے جب تک خاوند اسے عقد میں رکھے, جب اسے طلاق دے دے تو فارغ ہو جائے گی. لیکن جو اولاد ہوتی ہے, جو دودھ کے اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں, انہیں تو کوئی آگ بھی نہیں کر سکتا, وہ ہمیشہ ہی اہل بیت رہتے ہیں بشرطے کہ وہ دین نہ کوئی چھوڑ جائے. تو انہوں نے کہا نبی الاسلام کے اہل البیت وہ ہیں جو آپ کے دودھ کے رشتے کے, آپ کے خاندان کے لوگ ہیں, آل علی, آل عقیل, آل جعفر اور آل عباس. اچھا, اب زید ابن ارقم کے الفاظ مسلم شریف میں ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. اب میں اس کی تعویل کرتا ہوں کہ وہ مطلقاً انکار نہیں کر رہے تھے, حالانکہ اس میں مطلقاً انکار ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جن اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا نبی الاسلام نے کہا وہ ہیں جو حضور کے خاندان کے لوگ ہیں, کیونکہ حضور کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد امت ان کے ساتھ برا سلوک کرے گی. نبی کی بیویوں کے ساتھ تو کوئی برا سلوک نہیں ہوا. نبی کی بیویوں کے ساتھ اگر برا سلوک کرنا تھا تو وہ کرنا تھا بنو ہاشم نے, نعوذ باللہ. لیکن آپ نے اپنا موقف دیا کہ آپ پہلے, میں بات پوری کر لوں, ان کے ساتھ کسی نے برا سلوک نہیں کیا. برا سلوک ہوا ہے حضور کی اولاد کے ساتھ. نبی کی بیویوں کو تو ہمیشہ ہر بندے نے عزت دی, ایون حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو عزت دی اپنے دور میں, کیونکہ وہ کمپٹیٹر سمجھتے تھے نا ان کو اہل بیت کا. اور اہل بیت تو ویسے ہی عزت دیتے تھے کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نبی الاسلام کی بیوی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتے. تو نبی کی جو بیوی ہے نا, انہوں نے دونوں طرف سے عزت انجوائے کی ہے, شیعان علی کی طرف سے بھی اور شیعان بنو امیہ کی طرف سے بھی, کیونکہ دونوں کے لیے رسپیکٹیبل. اور دیکھیں نا عمار بن یاسر کا خطبہ ہے بخاری میں کہ لوگوں, عائشہ نکل چکی ہیں بصرہ سے علی سے لڑنے کے لیے, لیکن یاد رکھنا وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, مومنین کی ماں ہے. تو یعنی امہات المومنین نے کوئی برا وقت نہیں دیکھا جو برا وقت دیکھا ہے اہل البیت نے. لیکن آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جی وہ اہل البیت. ہاں جی, یعنی آپ کا موقف یہی ہے, چاہے آپ اس کو پہلے رکھیں بعد میں رکھیں کہ ازواج مطہرات, اور یہ ریکارڈڈ ہے 2012 سے ریکارڈڈ. جی اچھی بات, اچھی بات. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالہ سے بات کرتے ہوئے کچھ روایات بتائیں, اور ان روایات سے لوگوں کو یہ سمجھ لگی, ایک عام تاثر بنا, یا کم از کم آپ کے ناقدین نے کہا کہ عوام میں یہ تاثر مقبول ہوا کہ آپ نے حضرت عائشہ کو ظالمہ, باغیہ, جہنم کی طرف بلانے والی کہا, بلکہ ایک موقع پر تو کہا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کتے بھونکے. تو علماء بتاتے ہیں کہ یہ تمام تر استدلال جتنے آپ نے کیے ہیں یہ ضعیف احادیث میں تحریف کرتے ہوئے کیے ہیں, جبکہ آپ کا اپنا ایک پمفلٹ ہے 5B کے نام سے, جس میں آپ نے کہا ہوا ہے کہ جو ضعیف احادیث ہیں وہ مسلک پرستی کی لعنت ہے. تو آپ نے یہ خود ہی ضعیف احادیث کے استدلال, علماء کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو جی بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی تو بات ہے کہ میں کیٹاگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں کہ جتنے الفاظ انہوں نے استعمال کیے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں, ایسے ہے ہی نہیں ہے. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی شان میں اگر کسی کی ویڈیوز ہیں تو میری ہیں, باقیوں کی صرف یہ رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا, اور آج کی نہیں ہے, سالوں سے اپلوڈ ہو رہی ہیں. سیدہ عائشہ پہ جو واقعہ افک والی تہمت لگی جو بخاری مسلم میں آیا, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. سیدہ عائشہ کے فضائل کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. سیدہ عائشہ پر جو رافضیوں نے بکواسیات کیے اس کے ریبٹل میں میری ویڈیوز ہیں. سیدہ عائشہ کا تو دفاع ہی ہم نے کیا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, پھر 5B ریسرچ پیپر میں سیدہ عائشہ کا نام جہاں جہاں آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے, ام المومنین لکھا ہوا ہے. جب میں انہیں ام المومنین کہہ رہا ہوں تو اس کے بعد تو پھر بات ہی کوئی نہیں رہ گئی. ہمیں جی میں اب جواب آپ کو دے دیتا ہوں. سوال تو آ گیا نا, تو جواب تو میں نے اپنی ترتیب سے دینا نا. سوال چونکہ آپ نے ایک PhD تھیسس کھولا ہے, اتنی بڑی چیز ہے نا, آپ نے سوال مجھ سے یہ تو نہیں پوچھا کہ سیدہ عائشہ کے والد کا نام کیا تھا, وہ تو میں ایک لائن میں دیتا. آپ نے ایک 5-6 الزامات اور پھر میری طرف منسوخ کیے, تو مجھے اب کلیریفیکیشن کا پورا موقع ملنا چاہیے. ہاں جی, تو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ان کی شان میں جتنی ویڈیوز ہیں وہ میری ریکارڈ ہیں. آپ ذرا دیکھ لیں جا کے, میرا نام لکھیں, آفیشیل پیج سے اپلوڈ ہوئے میں. اچھا, جنگ جمل کے حوالے سے میری ویڈیو اپلوڈڈ ہے تفصیلی, اور وہ میں نے ریکارڈ اس لیے کروائی تھی کہ ایک حدیث افک کے اعتبار سے سیدہ عائشہ پر الزام ہے اور ایک الزام ہے جنگ جمل کے حوالے سے. تو جو غالی رافضی حدیث افک کے حوالے سے بکواس کرتے ہیں ان کو تو میں نے کہا وہ کافر ہیں جو ان کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائیں. لیکن جہاں تک شیعہ کا اعتراض ہے واقعہ جمل کے حوالے سے, وہاں ان کا موقف درست ہے اگر اس میں غلوف نہ کرے. وہ مجھے اس لیے ماننا پڑا کہ میں نے ظاہر سیدہ عائشہ کا دفاع کرنا تھا, تو جب دفاع کرتے ہیں تو جو بات جتنی صحیح ہے وہ آپ نے ماننی ہے, جتنی غلط ہے وہ آپ نے غلط کہنا ہے. پھر میں نے پورا اس کے اوپر پھر میں نے عمار بن یاسر کا خطبہ بتایا کہ ہم شیعان علی ہیں,
حضرت عمار والے کہ انہوں نے کہا کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, صحیح بخاری میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں نبی کی بیوی ہیں, تو نبی کی بیوی کے ساتھ تو دشمنی کوئی کافر ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب رہ گیا کہ ان سے کوئی چیز مس ہینڈل ہوئی, تو میں ان سے بھی ایک بڑی پرسنالٹی ہیں, حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا, جو جنتی عورتوں کی سردار ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا. ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. ٹھیک ہے, اصول اپنی جگہ. اب سیدہ عائشہ کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے وہ جنگ جمل کے حوالے سے ہے, اور وہ ہمارا ذاتی موقف. میں جواب دے رہا ہوں نا, جی جی بیچ میں آپ تب بولیں گے جب میری بات مکمل ہو جائے. میں بولنے میں نہیں دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں جو باتیں ہیں نا, اور ہمارے مخالفین کے دماغ میں جو باتیں ہیں, اور جو آنے والے شیاطین کے دماغ میں بھی آئیں گی, میں نے ان باتوں کے بھی جواب ریکارڈ کرا دیے ہیں. لیکن چونکہ اب آپ نے پوچھا تو میں اس کو کلیریفائی کروں گا. دیکھیں یہ 1-1.5 منٹ پھر ضائع ہو جاتا ہے. جب آپ بولنے لگتے ہیں نا, وہ پھر 1.5 منٹ اس میں ضائع ہو جاتا ہے, رب ٹوٹ جاتا ہے. تسلی سے سنیں, کوئی انشاءاللہ نہیں, شارٹ نہیں ہو سکتا. شارٹ کرنا آپ کوشچن ہی کاٹتے ہیں. چلیں نا, آپ اتنا بڑا بلیم آپ نے لگایا نہیں, اب تو آپ کوشچن کر چکے ہیں, تو آپ تسلی کریں گے. دیکھیں شارٹ تو تب آپ کہنا کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں تو بیٹھا ہوں اس کے لیے, تو وہ آپ کا مسئلہ ہے نا. ٹھیک, ہم پیرلل میں اپنی ریکارڈنگ بھی اس لیے لگاتے ہیں کہ کل کو آپ کا کیمرہ اس کا لوڈ نہ اٹھا سکا تو ہم اپنے آفیشیل پیج سے چڑھا دیں گے کہ بھائی ہم نے تو یہ پوری بات کی تھی. اب ادھر واپس آ جائیں کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہمارا جو اختلاف ہے, وہ اختلاف ہے جو شروع سے ہی اہل سنت اس اختلاف میں حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ میرا اکیلے کا موقف نہیں ہے. وہ جو آپ نے جتنے الفاظ بولے میں ان پہ آتا ہوں. پہلے آپ بات سمجھ لیں کہ سیدہ عائشہ کی تعظیم کہیں ختم نہیں ہوئی ہے, لیکن وہ پیغمبر نہیں تھی, ان سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا, وہ خود بھی روتی تھی. ان کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں, اہل سنت کے ائمہ نے نقل کی ہیں. میں بتاتا ہوں کن کن ائمہ نے نقل کی ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کمنٹس کیے ہوئے ہیں. پھر میں بتاؤں گا وہ کمنٹس بھاری ہیں یا میرے کمنٹس بھاری ہیں. تو پہلے تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. اب یہ ان کا کہنا کہ میں نے انہیں کہا کہ ظالمہ ہیں, باغیہ ہیں, جہنم کی طرف بلانے والی ہیں. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ میرے الفاظ صحیح کوٹ کیے کہ ہم حضرت علی کے جو مخالفین جماعت ہیں انہیں جہنم کی طرف بلانے والی جماعت کہتے ہیں, جہنمی جماعت نہیں کہتے, کیونکہ وہ عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عمل بھی جہنم کی طرف لے جانے والا ہو اس کا الٹیمیٹ انجام جہنم ہو. کیوں؟ انسان کی نیکیاں اس کی برائیوں پہ بھاری ہو سکتی ہیں, لیکن وہ عمل رہے گا. یعنی اگر کوئی صحابی بھی جھوٹ بولے یا آج کا انسان بھی, ہم اسے یہ کہیں گے کہ تیرا عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے, لیکن جہنمی نہیں بولیں گے. عین ممکن ہے وہ توبہ کر لے, عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دے. تو جہنم کی طرف لے جانے والی جماعت, یہ الفاظ بخاری میں ہے 2812, یہ جو میں نے اس پہ بھی لکھ کے لگایا ہے نا, تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اچھا, اب پتہ اس کے جواب میں وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ اصحاب صفین کے بارے میں آتا ہے, کیونکہ حضرت عمار بن یاسر تو جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے, تو جنگ جمل والوں کو آپ نے اس میں کیوں گھسیٹ لیا؟ تو میں بتاؤں گا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود یہ جو جمل اور صفین کے لوگوں کے دفاع میں حدیث پیش کرتے ہیں نا مسلم شریف سے, ادھر یہ وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارا ہے. یہ کہتے ہیں کہ مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں اختلاف ہوگا تو میری امت 2 گروہوں میں بٹ جائے گی, اور ان میں سے ایک تیسرا فرقہ نکلے گا خوارج کا, اور ان دونوں میں سے اقرب الی الحق وہ ہوگا جو خوارج کے ساتھ قتال کرے گا. اب ان سے جی جناب میں وضاحت کی قتال کا جی, جو خوارج کے ساتھ قتال کرے گا. اب خوارج کے ساتھ قتال بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت علی نے کیا. ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے قتال کیا نہروان کے مقام پر. وہ بشارت حضرت علی لے گئے, اور وہ اقرب الی الحق بھی ہو گئے, جس کا ترجمہ یہ کہتے ہیں حق کے قریب. ہم کہتے ہیں نہیں, حق کے قریب نہیں, حق والا. یہ عربی کا اسلوب ہے. قرآن میں بھی سورہ ال عمران میں منافقین کے لیے ہے کہ وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے, وہاں پہ بھی اقرب کا لفظ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ منافقین کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے. یہ اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا. اچھا, اب اسے پوچھیں یہ جو دوسری جماعت تھی یہ کون ہے؟ تو پھر آپ کو یہ بتائیں گے وہ ہے جو قصاص عثمان ڈیمانڈ کرتے تھے. اب قصاص عثمان جو جماعت ڈیمانڈ کرتی تھی وہ کون ہے؟ تو وہ 2 پارٹ, ان کے آگے 2 جز ہیں, ایک اصحاب صفین ہے اور ایک اصحاب جمل ہے. تو وہ اوورال نبی علیہ السلام نے 2 گروہ بتائے امت کے,
تیسرا خوارج کا نکلا. ان دونوں میں سے ایک حضرت علی کا حق کا گروہ اور ایک مخالفین. جو مخالفین ہیں ان کی آگے سے دو پارٹی ہیں, لہذا حضرت علی کے جو پولیٹیکل باغی ہیں, ٹی ٹی پی اس زمانے کے سیاسی باغین, اب میں نے ٹی ٹی پی نام رکھا ہے تاکہ آج عوام کو سمجھ آئے کہ ٹی ٹی پی کا کیا مطلب ہے. آج ہماری فوج ضرب عزم رد الفساد کیوں لڑ رہی ہے؟ کیا ہم نعوذ باللہ تحریک طالبان پاکستان کو کافر سمجھتے ہیں؟ نہیں, مسلمان ہیں, اور ان میں سے بعض لوگوں کے عقیدے باقی مسلمانوں سے بھی اچھے ہوں گے, داڑھی ہیں ان کی ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ مین سٹریم میں آ جائیں. ہمارا اختلاف ہے ان سے پولیٹیکل, ہم انہیں جانمی بھی نہیں کہتے نعوذ باللہ, کیوں کہیں, ہم کہیں گے بھائی ہیں ہمارے بگوڑے ہو گئے. تو حکومت وقت نے پولیٹیکل اختلاف کے اوپر یہ کیا ہے. سیدنا علی کے زمانے میں ٹی ٹی پی وہ تھے جو حضرت علی کے مخالفین تھے, جنہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھائی, ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا, خواہ وہ خوارج ہوں خواہ وہ قصاص عثمان, کیونکہ قصاص عثمان بھی لینا ہے تو حضرت علی سے آ کے بات کرنی تھی نا. تو مدینہ شریف تو کوئی نہیں آیا. آج کے پولیٹیکل لیڈر بھی دھرنا دینے کے لیے اسلام آباد جاتے ہیں, لیکن اس زمانے میں دھرنا دینے والے کوفے ڈائریکٹ پہنچ گئے قانون کو ہاتھ میں لینے, اس لیے حضرت علی نکلے. مدینہ شریف کوئی حضرت علی کے پاس نہیں آیا کہ حضرت کچھ کریں, ڈٹ کے جی ہم لیں گے. تو وہ ٹی ٹی پی تھے, جب ٹی ٹی پی تھے تو حضرت علی کو جنگ جمل لڑنی پڑی. اس کے بعد یہ ڈاکٹرین ہے یار, سوال نہیں کرنا تھا. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آپ میں چاہ رہا ہوں اس کو نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا میرے بھائی, آپ کفر اسلام کا فیصلہ کر رہے ہو. کنکلوڈ نہیں ہو سکتا, کنکلوڈ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. آپ نے 5-6 گالیاں میری طرف منسوب کی ہیں, وہ جب تک میں پوری کلیریفائی نہیں کروں گا کنکلوڈ نہیں ہوگا. یہ دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے نا. آپ اتنی بڑی الزام لگا رہے ہیں تو میں جواب دوں گا نا. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ نے مجھ سے حضرت ابوبکر کا نام نہیں پوچھا, آپ نے پوری ڈاکٹرن پوچھی ہے, تو آپ سمجھیں. آپ بار بار لچ تلیں گے بیچ میں تو وہ شیطان گھس رہا ہے نا بیچ میں. یا تو آپ یہ سوال ہی نہ کرتے, جب سوال کیا تو پورا جواب لیں گے, کیونکہ آپ بہت سینسٹیو ٹاپک کر رہے ہیں نا. آپ کو ایک لمحے میں کیسے بتا دیا جائے کہ اتنا بڑا ایک اختلاف ہے یار. پوری دنیا میں 2 فرقے بن گئے. آج دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں, سنیوں کے تو بے شمار فرقے ہیں, شیعہ کا ایک ہی فرقہ آپ کو ملے گا. سوڈان میں چلے جائیں, سنیوں کا مالکی فرقہ ہے, لیکن اثنا عشری شیعہ وہاں پہ بھی موجود ہے. ملیشیا میں سنیوں کا شافعی فرقہ ہے, حنفی کوئی نہیں ہے, لیکن اثنا عشری شیعہ وہاں پہ بھی موجود ہے. پاکستان انڈیا میں حنفی فرقہ ہے, لیکن اثنا عشری شیعہ وہاں پہ موجود ہے. دنیا میں فرقے ہی 2 ہیں, سنی شیعہ. اتنی بڑی دراڑ ہے, اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ قصاص عثمان کے نام کے اوپر حضرت علی کے ساتھ دھوکہ بازی کی گئی. تو آپ اس کو چھوٹا ٹاپک سمجھ رہے ہیں, یہ چھوٹا ٹاپک نہیں ہے, یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو میں نے وہ آپ کو بات اس لیے کی, میرا یہ سوال نہیں تھا نا, میں اس لیے آپ کو اس پر روک رہا ہوں بار بار, کہ میرا سوال یہ تھا کہ جو آپ کے ناقدین ہیں یا دیگر علماء اکرام ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جن احادیث کی بنیاد پر کہا وہ ضعیف ہیں. آپ اس کا جسٹ مجھے آنسر یہ کیجئے کہ وہ ضعیف, آپ انہیں ضعیف سمجھتے ہیں, ان کو ان احادیث کو یا ان روایات کو, یا نہیں سمجھتے؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ضعیف احادیث میں بھی تحریف کی گئی. تو میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنا یہ موقف دے دیجیے کہ وہ روایت نہیں. ایک منٹ, آپ نے کہا کہ آپ حضرت عائشہ کو باغیہ ظالمہ. میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں سرکار. نہیں, تو میرا اتنا ٹائم ضائع کیوں کروایا پھر؟ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا بھائی, اب بھگتو گے. ٹھیک ہے, جب ٹی ٹی پی کو چھیڑا تو ٹی ٹی پی تو پھر ننگی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ اپنے چینل سے چڑھاؤ, میں اپنے چینل سے چڑھاؤں گا. یہ تو بات نہیں ہے. سوال نہیں, سوال میں پہنچ چکا ہے, میں وہاں پہنچا نہیں ہوں نا, وہاں میں آتا ہوں نا, میں آ رہا ہوں وہاں پہ. لیکن آپ نے اتنے الفاظ, میں نے پہلے آپ کو مقدمہ سمجھانا ہے کہ مسئلہ کیا ہے, کہ یہ کوئی 2 بھائیوں کی لڑائی نہیں کہ ایک نے کہا کہ چکن بریانی بننی ہے, دوسرے نے کہا نہیں چکن پلاؤ بننا ہے. یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. حضرت علی امیر المومنین ہے, اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, تم بہت اختلاف دیکھو گے میرے بعد, میری سنت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین. خلفاء راشدین کیا صرف حضرت ابوبکر عمر عثمان ہی ہیں, حضرت علی نہیں ہے؟ تو جب حضور کہہ رہے تھے دین میں بدعتوں سے بچنا اور میرے خلفاء راشدین کو پکڑ لینا, تو حضرت علی کے دور میں جو بدعتی ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے یا حضرت علی کا دینا ہے؟ کیا منکرین زکات کے بھی فالوور آج تک موجود ہیں دنیا میں؟ نہیں ہے نا. حضرت علی کے بارے میں آپ نے اس حدیث میں تعریف تو انہوں نے کی ہے کہ یہ حضرت عثمان کے مخالفین کو تو بلوائی کہتے ہیں, حضرت ابوبکر کے مخالفین کو مرتدین کہتے ہیں, منکرین زکات کہتے ہیں, حضرت علی کے مخالفین کو رضی اللہ عنہ کہہ کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. وہاں کے حدیث کی تعریف تو انہوں نے کی ہے. یا تو یہ علانیہ کہیں کہ یہ چوتھے خلیفہ کو خلیفہ راشد نہیں مانتے, پھر تو آ جاؤ نا, میں تو لمحہ پانا, اور حقیقت بھی یہی ہے, لیکن یہ کہہ نہیں سکتے ورنہ سنیے سے خارج ہو جائیں گے. تو یہ 2 نمبری تو انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے 3 خلفاء راشدین تک تو حدیث مانی ہے, چوتھی پہ آ کے یہ پھر کہتے ہیں جی مشاجرات ہیں, نہ ڈسکس کریں. بھی حضرت عثمان کے مخالفین بھی صلح حدیبیہ کے صاحب ہیں, وہاں مشاجرات نہیں آتی ہے. تو آپ اس بات کو سمجھیں, اتنا سادہ معاملہ نہیں تھا. وہ ٹی ٹی پی اس زمانے کی, حضرت علی کو اس لیے جنگ لڑنی پڑی کہ قرآن میں آئے کہ جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو. تو حضرت علی نے اس قرآن کی سورہ حجرات کی آیت پہ عمل کیا. نمبر 2, مسلم میں حدیث ہے جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا.
حضرت علی کے مخالفین جنہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی ہے حدیث کے تحت وہ جاہلیت کی موت مریں گے کیونکہ انہوں نے خلیفہ وقت کو نہیں پہچانا. اچھا اگر اس پہ بھی رہتے تو خیر تھا, انہوں نے تلوار اٹھائی ہے. سعد ابن عبادہ نے حضرت ابو بکر عمر کی بیعت نہیں کی, ہم کبھی ان کو کہتے ہیں جاہلیت پہ مرے ہیں. کیوں؟ انہوں نے تلوار بھی نہیں اٹھائی. انہوں نے پارٹی اور جتھے بنا کے تلواریں اٹھائیں, ہزاروں صحابہ قتل ہوئے حضرت علی کی وجہ سے نہیں, مخالفین کی وجہ سے. انہوں نے جتھا بنایا نا. اب اگر دونوں طرف سے پارٹیاں کھڑی ہوں اور اس میں کچھ لوگ مارے جائیں تو مجرم تو وہ ہوتا ہے جس نے بغاوت کی ہے. اب آخری بات جس کی طرف آپ آنا چاہ رہے تھے, جو حدیثوں کی. حدیثیں بھائی میں نے بخاری مسلم سے پیش کی ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے وہ ضعیف ہے تو پھر ہم اس سے ان حدیثوں پہ ڈسکشن نہیں کریں گے. وہ پہلے اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے گا کہ میں بخاری مسلم کو انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ مانتا ہوں, بخاری مسلم افیکٹی تھے شیعہ مکتب کے, وہ گمراہ ہو گئے تھے. پھر ہم ان سے بخاری مسلم کی حجیت پہ بات کریں گے, حدیثوں پہ بات نہیں کریں گے. حدیث سے اس پہ بات ہوگی جو کہ میں بخاری مسلم کو صحیح مانتا ہوں. یہ 2812 میں نے اس لیے لکھ کے لگائی ہوئی ہے کہ یہ حدیث بخاری کی ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں اس حدیث کو نہیں مانتا, اندر سے وہ اہل حدیث نہیں ہوگا, کیونکہ اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ بخاری مسلم کی تمام متصل الاسناد احادیث قطعی الصحت ہے. تو میں نے بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کی ہیں. اب آج حدیث حوب جو کتے بھونکنے والی تھی, کتے بھونکنے والی حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی جو محدث اعظم ہے سعودی عرب کے, جن کو اس دور کا امام بخاری کہتے ہیں, اہل حدیث بھی اور دیوبند اور بریلوی بھی ان کی قدر کرتے ہیں. انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں پورا چیپٹر باندھا حدیث حوب کے اوپر, سارے صحابہ سے اس کو نقل کیا اور انہوں نے کم از کم 4-5 صفحے اس پہ کالے کیے ہیں. اور پتہ کیا انہوں نے جملے لکھے ہیں محدث اعظم سعودی عرب نے, وہابیوں کے امام نے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے مان لیا جائے کہ دونوں طرف کی پارٹی درست تھی, تو پھر جو ہزاروں مسلمان قتل ہوئے ان کا خون ہم کہاں تلاش کریں گے؟ اگر ہم کہیں کہ دونوں طرف والے ٹھیک تھے تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت علی اور ان کے ساتھی درست تھے, مخالفین جو ہے نا وہ غلطی کے اوپر تھے. ٹھیک ہے, اچھا یہ انہوں نے لکھا. اچھا پھر اس کے بعد پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں جو ان کے محدث اعظم ہے شیخ زبیر علی زئی, ان سے تو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا لیا تھا حدیث حوب کے بارے میں, کتے بھونکنے والی حدیث, وہ انہوں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرا ہے. اس پلانٹ ارتھ پہ جتنے بھی محدثین ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, میں آپ کے کیمرے میں چیلنج دے رہا ہوں, مجھے کوئی ایک بندہ بتائیں جو ریناؤنڈ بڑا عالم دین ہو پاسٹ میں بھی جس نے حدیث حوب کا انکار کیا ہو. سب کے سب نقل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کتے بھونکے. پھر حضرت عائشہ نے کہا مجھے واپس لے جاؤ. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے ان کو غلطی کا احساس ہو گیا تھا. خود محمد بن عبد الوہاب کا بیٹا عبداللہ سیرت الرسول میں اس نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں. ہم سے پہلے ان کی کبھی جرت نہیں ہوئی تھی انکار کریں. اور میں بتاؤں یہ جو لوگ کلپ بنا رہے ہیں نا, ان کا جو اپنا استاد ہے نا اس وقت, غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب, جو زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد ہیں, جن کے آگے سے شاگرد میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں, غلام مصطفیٰ ظہیر نے السنہ رسالے میں, جس میں ان کے ان چھوٹوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں باہر, پورا ایک مضمون لکھا ہے حدیث حوب کے دفاع پہ کہ اس حدیث کو کوئی جعلی نہ کہے. آج تک محدثین نے اس کا انکار نہیں کیا. اس حدیث کے اوپر میرا دعویٰ ہے اجماع امت ہے, کسی کا اختلاف نہیں ہے. بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث ہے. اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو کنکلوڈ کر دیجئے. اچھا اب وہ آخری بھی الفاظ سن لیں, وہ جو ظالمہ والے تھے. ہاں پہلے تو آپ کو بتا دوں وہ پولیٹیکل باغی, نہیں باغی ٹرم پولیٹیکل ٹرم ہے, دین سے باغی نہیں ہے. اور یہ ٹرم سیاسی ٹرم ہے جو احادیث میں آئی ہے, تقتلہ الفئۃ الباغیہ, رہا ظالمہ. وہ ظالم اس طرح نہیں تھا. وہ حدیث میں نے پیش کی تھی مجموع زوائد سے, جس کو امام حیثمی نے صحیح کہا, اور یہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے. اس میں محدثین کی دو رائے ہیں, ایک پارٹی اس حدیث کو صحیح سمجھتی ہے, دوسری ضعیف. لیکن کتے بھونکنے والی جو حدیث حوب ہے اس کو سارے صحیح سمجھتے ہیں. اس میں دو رائے ہیں. میں نے اس میں اس رائے کو اڈاپٹ کیا جو خود امام حیثمی ابن حجر اسقلانی کے استاد نے اسے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے, کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اے علی عنقریب تیرا میری بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوگا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا بدبخت ہوں گا کہ اگر میں آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیوی سے لڑوں. آپ نے فرمایا لیکن جب وہ ایسا کرے تو اس کو اس کے گھر تک پہنچا دینا. اس پہ جی اتنا صبر, اتنا زہر بھر کے آپ کے اندر بھیج دیا انہوں نے. میں تو تسلی سے آپ کا سوال سن رہا ہوں, آپ کے اندر اتنا بڑا زہر بھر دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے اہل بیت کا بغض نکالے اگر کہیں پہ موجود ہے. تو اس میں الفاظ تھے میں بدبخت ہوں گا. آپ نے فرمایا نہیں, لیکن وہ جب ایسا کرے گی اسے گھر تک پہنچا دینا. تو اس میں میں نے کہا تھا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ حضرت علی نے کہا کہ میں ظالم ہوں گا, تو آپ نے فرمایا نہیں, ظالم وہ نہیں, ظالمہ وہ ہوگی جو سامنے والی ہے. وہ کہتے ہیں یہ الفاظ کا ہے, یہ الفاظ امپلائڈ ہوتے ہیں. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں امپلائڈ ہے کہ بابے کو نہیں مدد کے لیے پکارنا.
جب آپ کہیں گے دو بندوں کا جھگڑا ہوگا اور ایک بندہ کہے کہ میں تو بڑا بدبخت آ کروں, اس کو کہتے ہیں نہیں, لیکن وہ جب ایسے کرے تو اسے پہنچا دینا, یہ امپلائڈ ہوتا ہے. تو میں نے بدبخت کی بجائے ترجمہ کیا ظالم. ظالم سب سے ہلکا لفظ ہے. ظالم کہتے ہیں جو اپنے حق سے ہٹ کر دوسری طرف چلا جائے, اور بدبخت یہ اس سے بڑی ٹرم تھی, میں نے اس پہ لائٹر لفظ استعمال کیا تھا. پھر انہوں نے کہا ظالم کا لفظ صحابہ کرام سے دکھائیں, وہ میں نے دکھا دیا ہے. المستقل علاقے میں اوپر تلے کتنی حدیث ہے کہ حضرت زبیر کو حضور نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا تو علی سے لڑے گا, تو ظالم ہوگا. حضور سے میں نے ظالم کا لفظ دکھا دیا ہے. دوسری بات, نبی علیہ السلام نے وہاں پہ کہا کہ تو ظالم ہوگا جب یہ حرکت کر رہا ہوگا زبیر کے ساتھ. اور سنن کبری البیہقی میں ہے کہ حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ اہل صفین کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہے, کہو فاسق اور ظالم ہے. یہ الفاظ ہیں. اور سب سے بڑی بات صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, ایک صحابی کہتے ہیں مجھے حضور کی ایک حدیث نے بڑا نفع پہنچایا. جنگ جمل کے دنوں میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں, لیکن مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی کہ جو قوم اپنی عمارت کسی عورت کے ثبوت کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو مجھے پتا چل گیا کہ جنہوں نے حضرت عائشہ کو اپنا بڑا بنایا ہوا ہے یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. میں عائشہ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ حدیث حضور نے ارشاد فرمائی تھی کسرا کی جب حاکمہ بنی تھی ایک کافرہ عورت, ایک آتش پرست عورت کے بارے میں جو حدیث تھی وہ صحابی نے فٹ کر دی حضرت عائشہ کے اوپر. کیوں؟ اس زمانے میں انجینئر صاحب نہیں ہوتے تھے, ورنہ تو یہ پوچھتے تو کدھر ہو. نہیں بھائی, ان پرنسپل اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. اچھا, یعنی آپ نے کہا کہ جو لفظ ظالمہ اور باغی, آپ نے کہا کہ یہ اس طرح سے نکلے جس طرح ایاک نعبد و ایاک ڈائریکٹ. نہیں, باغی تو موجود ہے, باغی بھی موجود ہے, ظالم بھی, دو لفظ میں دکھا دیا نا. یہی میرا جواب. نہیں, یہ جواب نہیں ہے, دیکھیں نا. اچھا, میں نے تو ڈاکٹرنگ کلیئر کرنی ہے. دیکھیں آپ یہ سوال اگر آپ کریں نا, اگر ایک اصول محدثین پہ ایک بندہ بات کرنے بیٹھا ہوا نا مجھ سے, وہ کہ میں اصول محدثین پہ بات کر رہا ہوں, پھر آپ اس میں حضرت عائشہ کا نام نہیں لیں گے, پھر آپ یہ کہیں گے کہ فلاں حدیث میں آپ نے نا ایک بندے کے بارے میں ظالم کہا تھا, وہ تو وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے, پھر تو میں جواب دوں گا. آپ میری ماں کے حوالے سے میرے اوپر بات کریں گے تو پھر بہت بڑی بات ہے, ظاہر ہے میں نے کلیریفائی کرنا ہے. ہاں, آندھا بھی آپ سوال اگر جنرل کریں, نہ ماموں کا نام لیں نہ اشارتاً نام لیں, آپ جنرل کہیں جی فلاں ایک حدیث تھی اس میں آپ نے کہا, میں جواب اتنا ہی دوں گا. لیکن جیسے آپ ماموں کو لے کے آئیں گے تو پھر میں بتاؤں گا کہ ماموں نے کیا کیا. آپ نے فرمایا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت تواتر سے ثابت ہے, ماضی میں آپ کا ایک کلپ تھا. پھر آپ نے کہا کہ جو کہ ظاہر درست بات بھی ہے بلکہ صراحتاً بھی ہے اور تواتر سے بھی ثابت ہے, لیکن پھر آپ نے تقریباً 1 سال کے بعد مرزا قادیانی, آپ نے کہا کہ صراحتاً دعویٰ نبوت ان سے ثابت نہیں ہے. اس کی کیا وجہ تھی؟ پہلی تو بات ہے غلام احمد قادیانی کو ہم دجال سمجھتے ہیں, کافر سمجھتے ہیں. ہم غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی سنیوں کا بزرگ ہو جو کشف کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا غیبی رشتہ مانے, ہم تو دونوں کو گمراہ سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی اس لیول تک لے جاتا ہے اس ڈیوائن تعلق کو تو ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. غلام احمد قادیانی کو تو ہم کافر سمجھتے ہیں, قادیانیوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں. اس کے بعد تو باقی ساری باتیں رہ جاتی ہیں ثانوی. یہ جو آپ نے بات کی, یہ میں نے جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان کا موقف یہ ہے کہ مجھے صراحتاً نہیں ملا, اشارتاً ضرور ملا, صراحتاً نہیں ملا. یہ میں نے ان کی بات کوٹ کی تھی. میرے نزدیک وہ صراحتاً ہو یا اشارتاً ہو, میں غلام احمد قادیانی دجال کے دعووں کو ہی کفریہ سمجھتا ہوں, تو باقی تو باتیں ختم ہی ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. ایک انٹرویو میں قادیانیوں سے نکاح کی شرعی حیثیت پر آپ سے سوال کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے, قادیانی تو اہل کتاب سے بہتر ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب سے بہتر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. قیامت تک یہ آپ کلپ نہیں نکال سکتے. میں سوال کمپلیٹ کر لوں. چونکہ وہ بہتر ہیں تو کیا قادیانی مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا نکاح جائز ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اگر ہاں یہ پہلی بات ہے, یہ بالکل جھوٹ بولا ہے. میں نے کسی کلپ میں نہیں کہا کہ جو اہل کتاب سے قادیانی بہتر ہیں تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یہ میں نے کسی کلپ کے اندر نہیں کہا, بالکل جھوٹ ہے. یہ 2 میرے مختلف کلپ اٹھا کے انہوں نے خود رزلٹ نکالا ہے, کرالری بنا کے. ٹھیک ہے, یہ میں نے کسی کلپ میں بات ہی نہیں, یہ بالکل. اب میں اس کو کلیریفائی ذرا کر دوں. میں نے یہ کہا تھا قادیانیوں کے حوالے سے کہ قادیانیوں کو سمجھانا اہل کتاب سے زیادہ آسان ہے, کیونکہ اہل کتاب ہمارے نبی کو پیغمبر ہی نہیں مانتے, سرے سے انکار کرتے ہیں. جبکہ جو قادیانی ہیں وہ نبی علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں. ان کے بعد انہوں نے ایک جھوٹی امتی نبوت والی نبوت کلیم کر دی. اچھا, اور جو قادیانی ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں, اہل کتاب قرآن کو نہیں مانتے. یہ بخاری مسلم کو مانتے ہیں, وہ نہیں مانتے. ان کو دعوت دینا آسان ہے, اس اعتبار سے یہ اہل کتاب سے بہتر ہے. یہ جو رشتے کی آپ نے بات کی ہے نا,
یہ کبھی بھی اس طریقے سے مجھ سے سوال نہیں ہوا, اور اگر ہوا ہے تو میں نے اس کو ویل لیفٹ کیا ہے, اور میں نے کیمرے میں بھی کبھی ریکارڈ نہیں ہونے دی. یہ بالکل جھوٹا الزام میرے اوپر لگایا ہے. یہ انہوں نے کورالری جوڑی ہے کہ چونکہ آپ نے ایک کلپ میں یہ کہا تھا کہ قادیانی بہتر ہے, اور دوسرے کلپ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح ہو جاتا ہے, تو یہ میں نہیں کہتا, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو آپ بھی یہ سمجھتے ہوں گے سرکار میں نے کہیں بات نہیں کی ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ پھر میں آگے چلتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے, آپ کے وہ احمد صاحب بریلوی اور میرے اعلیٰ حضرت بریلوی, اعلیٰ حضرت بریلوی نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ جو دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, اور شیعہ اور قادیانی, ان سب کا ذبیحہ حرام ہے, البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اعلیٰ حضرت خود قادیانیوں کو اہل کتاب کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو اہل کتاب کو بہتر سمجھتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث سے, اور قادیانیوں کو اہل حدیث اور دیوبند کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں. تو یہ تو اعلیٰ, لیکن آپ کا موقف یہ کہ نکاح وغیرہ نہیں, کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور علماء اکرام کا بڑا شکوہ ہے, اور وہ شکوہ اس طرح سے وہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو صحابہ اکرام کے حوالے سے چیزیں واضح طور پر شامل ہیں, وہ بیت رضوان کی بات کر لیجیے, ان کو مختلف ضعیف روایات کے ساتھ مشتبہ قرار دے, یعنی متعین یا کنفرم جنتی شخصیات کو مشتبہ بنا دینا عوام کی نظر میں, یہ اس کا ایک بالکل غلط کہہ رہے ہیں جی, یہ پھنس جائیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کن اصحاب کو جنتی کہا گیا ہے. قرآن میں تو حضور کے ساتھیوں کو منافقین بھی کہا گیا ہے. ان کے پاس جو صرف دلیل, یعنی میں اگر آپ سے پوچھوں حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی, کیا ان چاروں میں سے کسی کا نام قرآن میں آیا؟ بتائیں, آپ بتائیں. نہیں ہے, نہیں ہے نا. اچھا, جن کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے ان کی ہم جتنی تعریفیں کر رہے ہیں وہ قرآن سے کر رہے ہیں یا حدیث سے کر رہے ہیں؟ حدیث سے کر رہے ہیں نا. اب اگر حدیث میں ہی ان شخصیات کے بارے میں اور باتیں آئیں گی, پھر آپ یہ کہہ کے رد نہیں کر سکتے جی قرآن میں ہے. قرآن میں تو نام ہی نہیں صحابہ کے نام. اچھا, قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں آئے صحابہ کی 3 کیٹیگریز ہیں جی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100, 101, 102. 100 کے اندر آیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, سبقت لے گئے پہلے جو ایمان لے آئے. ٹھیک ہے, مہاجرین و انصار, اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی, ان سے صرف اللہ راضی ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ٹھیک ہے. پھر کہا گیا مدینہ اور اہل مدینہ میں کتنے کٹر منافق ہیں جن کو اے نبی تم نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں. دوسری کیٹیگری بتا دی, جن کو نبی بھی نہ جانے ہم بھی نہ جانے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں, وہ حضور کے ساتھیوں میں صرف اللہ جانتا ہے جی. تیسرا فرمایا ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ مستقبل میں انہیں دیکھے گا. ہم جن لوگوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں نا قرآن و سنت کی بنیاد پہ, وہ تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں. سورہ فتح کی بھی آیت ہے نا, لقد رضی اللہ عنہ. ہاں, سورہ فتح کب نازل ہوئی ہے جی, کہ جن لوگوں کا یہ دفاع کر رہے ہیں انہوں نے ابھی اسلام ہی نہیں قبول کیا تھا. صلح حدیبیہ جی, صلح حدیبیہ پہ ماموں نے اسلام ہی نہیں قبول کیا ہوا تھا. ماموں تو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں. اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بندہ بعد میں مسلمان ہوا ہے, یعنی ایک بندہ میں میری بات سن لیں, ایک منٹ رک جائے, ابو الغادیہ کی بات تو وہ پھر آپ کریں گے, پھر میں آدھا گھنٹہ بولوں گا اگر آپ وہاں پر چھوڑ دیں. ہاں, یہ نام ہی لگا دیں. ایک بندہ پیدا ہی 1965 میں ہوا ہے, آپ زبردستی اس کو ثابت کریں کہ یہ پاکستان بنانے والوں میں ہے, تو میں کہوں گا اپنے عقل کا علاج کراؤ. 47 میں تو یہ مطلب ہے ہی نہیں تھا. اچھا, وہ لوگ جو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے, الٹا صلح حدیبیہ پر وہ لوگ کافروں کی لسٹ میں شامل تھے, وہاں سے لڑنے آئے ہوئے تھے. آج آپ ان لوگوں کو ان کے ساتھ کھڑا کر رہے ہو, تو آپ سن لیں, مسلم شریف میں حدیث ہے, خالد بن ولید نے گالی دے دی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جی, جو یہ آدھی حدیث بریلوی دیوبندی اہل حدیث پیش کرتے ہیں. یہ کو پوری حدیث بھی نہیں پیش کر سکتے. میرے صحابہ کو گالی مت دو, پوری حدیث نہیں بیان کرتے. یہ 6488 نمبر حدیث ہے مسلم میں پوری. یہ گالی میں نے آپ نے نہیں دی تھی, عبد الرحمن بن عوف کو گالی دی تھی خالد بن ولید نے, دونوں ہی صحابی تھے. آپ نے کہا خالد میرے صحابہ کو گالی مت دو. انہوں نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ میں بھی صحابی ہوں, سورہ فاتح میرا بھی نہ ہے. ایک گال حضرت خالد بن ولید نے پتا سی کہ میں کچھ ہو رہا, میں وہ نہیں ہوں. اچھا, اب بات پوری مکمل جی, اس طرح تو وہ گالی دی انہوں نے ان کو, تو حضور نے فرمایا کہ اب تو احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دینا خالد, تو عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں ہو سکتا. خالد بن ولید وہ ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں, ان کو حضور کہہ رہے ہیں کہ تو شاہی کوئی نہیں عبد الرحمن بن عوف کے مقابلے پہ, شاہی کوئی نہیں, بھی چھوٹا لفظ ہے. آپ فرمایا کہ احد پہاڑ جو 7.5 کلومیٹر پہ ہے, یہ سارا سونے کا ہو جائے جی, اور عبد الرحمن بن عوف اتنی سی گندم دے نا
تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اب اس گندم کی قیمت دیکھیں اور 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ چٹیل پہاڑوں کا اس کا سونے کا وزن کریں تو شاید کوئی نہیں. یہ بھی لفظ چھوٹا رہ جائے گا. یہ حضور ان کو کہہ رہے ہیں, ہم بعد والے تو چیز ہی کوئی نہیں. اچھا, اب وہ والے فضائل لے کے عبد الرحمن بن عوف کے مقابلے میں خالد بن ولید نے تو نہیں کلیم کیا کہ یا رسول اللہ میرے تو بڑے فضائل قرآن میں آئے ہیں. انہیں پتا تھا یہ بینچ مارک ہوئے بھائی. یہ تو جب سنی شیعہ فرقے بنے نا پھر لوگوں نے یہ تعریف کرنی شروع کی ہے کہ جی پکڑ کے صلح حدیبیہ والی حدیثیں ان پہ لگائیں جن کو فتح مکہ پہ معافیاں طلقات ہے. اس وقت جب ان کی گردن پہ تلوار رکھی گئی یا اسلام قبول کرو ورنہ قتل کیے جاؤ گے, اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا ہے, مسلمان ہے, وہ صحابی بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور سب سے بڑھ کر بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت معاویہ کے جو والد تھے ابو سفیان, ان کو غزوہ حنین پہ نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ دیے, انصار مدینہ کو کچھ نہیں دیا. انہوں نے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے اور اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے, رسول اللہ کے بارے میں اتنی گستاخانہ جملے بول دیے. کیوں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پوری زندگی آپ کی خاطر ہم ان سے لڑتے رہے, یہ آخری وقت میں آ کے مسلمان ہوئے ہیں, 800 اونٹ بھی آپ نے انہی کو دے دیے. تو پتہ ہے اس کے جواب میں حضور نے کیا کہا؟ سب سے پہلے تو اللہ نے بتایا کہ آپ کے صحابہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے. آپ نے سینئر صحابہ کو بلا کے کہا کہ یا رسول اللہ چھوٹے بچے تھے, عذر قبول کریں. حضور نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں انصار کے ساتھ ہوں, میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے. انصار کیا تم پہ اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں؟ کون؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ, ہم تو احترام سے نا, اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ دنیا لے جانے والے کون ہیں اور اللہ کے رسول کو لے جانے والے کون ہیں. اور آپ دیکھ لیں انصار مدینہ یہی بنو امیہ کے ہاتھوں قتل ہوئے. انصار مدینہ تھے جو سقیفہ بنی ساعدہ میں بھی حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے یا سعد بن عبادہ کو, اور انصار مدینہ ہمیشہ بنو ہاشم کے ساتھ رہے ہیں, کبھی انہوں نے بنو امیہ کا ساتھ نہیں دیا. اور بخاری مسلم میں ہے کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور انصار سے صرف منافق کی بغض رکھے گا. انصار مدینہ کا ووٹ ہمیشہ حضرت علی اور ان کی اولاد کے ساتھ رہا. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. یہ رضی اللہ عنہ ایسے اٹھا کے, اگر آپ نے ویسے دعائیہ کلمات, تو مسلم شریف میں ان کا شاگرد بھی لکھتا ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ. امام حنیفہ کو امام شافعی نے کتاب الام میں لکھا ہے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, علماء دیوبند نے المحند میں اپنے علماء کو رضی اللہ عنہ, اس طرح آپ بے شک کہتے رہے, آپ بے شک تقی عثمانی کو رضی اللہ عنہ کہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ قرآن میں جن سے اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی راضی ہوا یہ وہ والا رضی اللہ عنہ ہے, تو سرکار وہ انہی کے بارے میں ہے کہ جب وہ نازل ہوا تھا نا اس وقت وہ مسلمان تھے. جو بعد میں مسلمان ہوئے تو وہ صرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی. رہ گئے آپ مجھ سے پوچھیں, میرے نزدیک سارے صحابہ کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سے راضی ہو. بہترین, یہ آپ کا راضی ہو, میری خواہش ہے. موقف آ گیا آپ کا. چونکہ میرے پاس سوالات ابھی بھی ہیں لیکن کوئی وقت نہیں, ہم ایک اور نشست انشاءاللہ نہیں مکا کے جاؤ, تھوڑی سی منجی رہ گئی ہے بس, آخری چولہا نے آپ سے دوبارہ ملاقات کرنی ہے ایک اور نشست میں انشاءاللہ کریں. اور آندہ کے لیے بس لاسٹ کوسچن ہے کہ آپ پر ایک اور بھی الزام لگتا ہے کہ جی آپ قرآنوں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے بغیر اعراب کے جو نسخہ ہے اس کو پڑھ نہیں سکتے. بس یہ لاسٹ کوسچن ہے, اس پر ایک بندے نے آپ کو چیلنج بھی دیا. جی میں بڑا اچھا, کروڑ چھوڑ دیں جی, اس کو چھوڑ دیں, یہ تو باتیں پرانی ہو گئی ہیں. پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر میں قرآن کا ترجمہ بھی کروں, کوئی بریلوی عالم قرآن کا ترجمہ کرے, کیا کوئی بریلوی ماننے کے لیے تیار ہے کہ اس کا ترجمہ احمد بریلوی سے بہتر ہے, اعلیٰ حضرت سے؟ نہیں. اشرف تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا, آج تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ان سے لاکھ درجے بہتر ہے الفاظ کے چناؤ میں, لیکن تقی عثمانی بھی کہے گا کہ نہیں میں کتھے حضرت کتھے. ٹھیک ہے, اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج کے جو ان کے بڑے علماء ہیں نا, یہ ان کے ترجمے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اعلیٰ حضرت اور رشید تھانوی کے مقابلے پہ. لہذا اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ یہ ترجمہ مانتے ہیں اپنے بڑوں کا. تو میں چونکہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہوں, میں تو ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں مجھے عربی کیا, مجھے کچھ بھی نہیں آتا, میں جاہل ہوں, میں احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ رکھوں گا اور میں اپنے عقیدے ثابت کروں گا. اب لاؤ کون سا بڑا عالم ہے جو ان سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے. میں بخاری مسلم کا, کیا بریلویوں کا بخاری مسلم کا ترجمہ اہل حدیث نے مان لیا؟ اہل حدیث کا بریلویوں نے مان لیا. اگر مانا ہوتا تو یہ لادہ ترجمے نہ کرتے. انہوں نے ترجمے کیے اس لیے کہ ایک دوسرے کے نہیں مانتے. جب یہ ایک دوسرے کے نہیں مانتے, میں کر کے بتا بھی دوں, انہوں نے ماننا تو نہیں. میں تو سولوشن اینڈ پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس فرقے کا بندہ ہے نا, ہمارے پاس جو آتا ہے نا, ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ آیت لے جاؤ, یہ حدیث لے جاؤ.
تم جا کے نا اپنے فرقے کا ترجمہ پڑھ لو اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لو. میں بیچ میں سے نکل گیا, میں تو بالکل سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہوں, میں پرابلم اینڈ پہ نہیں کھڑا. اور آخری بات, آپ کو میں آج آپ کے کیمرے کی وساطت سے ایک نئی بات کرنے لگا جو آج تک میں نے کیمرے پہ نہیں کی. حافظ سعید صاحب جو تھے نا جماعت الدعوہ کے امیر, یہ میرا خیال ہے میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی آج تک نہیں کی. حافظ سعید صاحب جو ہے نا یونیورسٹی لاہور جو ہے نا, انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور, اس کے اسلامیات ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لانچ کیا 1992 میں, انہوں نے بنائی وہ مرکز الدعوہ والارشاد, پھر وہ جماعت الدعوہ بن گئی. اس وقت ذرا کشمیر جہاد کا خمار چڑھا ہوا تھا تو ان کو حافظ صاحب کو انہوں نے لانچ کیا. یونیورسٹی لاہور میں اکثر ٹیچرز وہابی اہل حدیث ہیں. اس کی ایک پیچھے ریزن ہے کہ حافظ سعید صاحب تھے اوپر, انہوں نے اپنے بعد بھی ایک وہابی بٹھایا. غیر وہابی جب ٹیچر وہاں جاتے تھے نا انٹرویو دینے, تو ان کو فیل کر دیتے تھے کہ ان کو تو عربی نہیں آتی. آئے میں صدقے تو اڈی میں دائی ہاں, ان میں تو ریئل ٹائم دسنا. مجھے خود ایک اہل حدیث نے بتایا جو اس جماعت کا حصہ ہے, اور وہ میرے آفس کا کلیگ بھی ہے, میرا بڑا قریبی دوست بھی ہے. اب اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے سمپل مسلم کر دیا ہے. پہلے وہ وہابی مسلمان تھا, اب سادہ مسلمان ہے. وہ ان دنوں وہاں پڑھتا تھا, تو چونکہ وہ اہل حدیث تھا, جماعت الدعوہ میں تھا, تو وہ ٹیچرز کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا تھا. جہاں جس طرح کہ تبلیغی جماعت کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں, تبلیغی جماعت کے لوگ یونیورسٹیز میں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ذرا یاری دوستی ہو جاتی ہے نا ٹیچر کے ساتھ. اس نے مجھے خود بتایا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپلائی کیا انجینئرنگ یونیورسٹی میں اسلامیات ڈپارٹمنٹ میں ٹیچنگ کے لیے. تو اہل حدیث مولویوں نے میٹنگ کی کہ ہم نے اسے ٹیسٹ میں فیل کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ اسے عربی نہیں آتی, اور اللہ کے فضل سے فیل کرنے میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے, اچھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ ہیں جو فلوئنٹ عربی اس طرح بولتے ہیں جس طرح ہم اردو اور انگلش بول سکتے ہیں. دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں ان کی عربی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ایکسنٹ بھی عربیوں والا ہے. ان کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اہل حدیث مولویوں نے جواب میں عربی زبان نہ آنے کی وجہ سے فیل کر دیا. تو میں تو شاہی کوئی نہیں. یہ میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سب کا سب جھگڑا ہے, ہم اس جھگڑے کی طرف جاتے ہی نہیں. میرے بارے میں دو گلے پھاڑنے والے مولویوں نے یہ کہا کہ قرآن ناظرہ یہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا. یہ آپ نے کلپ دیکھا, ٹویٹر پر کلپ بھی بنا کے لگایا. ہاں جی, تو میں یہی چاہ رہا تھا. جی میں بات ختم کر رہا ہوں. جی سرکار, یہ ایک منٹ, یہ قرآن ہے, آپ اپنی مرضی سے کہیں سے کھولیں, میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. وہ قرآن مجید کے متعلق بھی کہتے ہیں. اور سرکار میں ادھر بعد میں آؤں گا, پہلے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے پڑھنا, پہلے آپ خود بھی پڑھیں گے پھر میں پڑھوں گا. ٹھیک ہے, آپ رینڈملی کوئی صفحہ کھول دیں جی, کوئی 5-6 صفحے آگے پیچھے کریں گے نا کہ وہ پہلے نشان لگا ہوا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بندہ اس لیول پہ اترا ہو کہ جو یہ بات کرے کہ اسے نازلہ قرآن, میں بتا رہا ہوں اس کا کوئی اینڈ رزلٹ, میں اس کے باوجود کہ میں اسے پڑھ سکوں, میں اسے اپنے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں مانوں گا. اس کی وجہ یہ ہے, میں قرآن کا ترجمہ آپ جہاں سے کہیں گے نا, میں عربی بھی پڑھوں گا, ترجمہ بھی کروں گا, لیکن میرے ترجمے کو انہوں نے نہیں ماننا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کے ترجمے کو نہیں مانتے, دیوبندی اہل حدیث کے ترجمے کو نہیں مانتے, اہل حدیث شیعہ کے ترجمے کو نہیں مانتے. تو مجھے نہ آپ سمجھے کہ انہوں نے سنگل آؤٹ کیا, یہ آپس میں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس لیے ان چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اچھا کوئی بتائیں, میں آپ کو ناظر والا تو ایک سوال آپ کا حل کر دوں, اگر آپ کی خواہش ہے تو میں بتا دوں. وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. ہاں یار, یہ تو آپ نے مشہور آیات نکال دی ہے نا, وہ کہہ دیں گے یار یہ تو سورہ کاف ہے, یہ تو جمعے کا وظیفہ ہے, تو یہ اگر پڑھے گا تو یہ پڑھتا ہوگا اس لیے آتا ہو. کوئی اور صفحہ نکالو یار, کوئی ایک روٹین سے ہٹ کے صورت نکالو نا. یہ تو میں نے پڑھ دیا تو ویسے ہی میرے متھے لگ جانی ہے کہ اس کو پہلے ہی آتی ہے. کوئی روٹین سے ہٹ کے کوئی ایسی صورت ہو جو وظائف میں نہ آتی ہو. یہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ احزاب نکال لی ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ سورہ احزاب ٹھیک ہے نہیں, لیکن سورہ احزاب معروف ہے, لیکن یہ وظائف میں نہیں آتی. میں اپنے لیے کہہ رہا تھا, آپ کے لیے نہیں. یعنی میں سورۃ الکاف کہیں گے, وہ کہیں گے سورۃ الکاف تو جمعے کا وظیفہ, یہ پڑھتا ہوگا تو زبان پہ چڑھ گئی ہوگی. اب سورۃ الاحزاب وہ سورت ہے جو کسی وظیفے میں نہیں آتی. اس کے بارے میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے اس حوالے سے کہ آپ جمعے والے دن پڑھ لیں یا روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں, یہ اس طرح نہیں ہے. آپ رینڈملی اس کا کوئی صفحہ کھولیں, میں وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. یہاں سے رکوع سے شروع کر دیجیے. کون سے رکوع سے جی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. میں ساتھ ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا, لیکن فائدہ کوئی نہیں نا, پھر وہ ماننا تو انہوں نے ہے ہی نہیں. کروڑ روپے جیتے سر, میں تو مجھے بڑی خوشی ہو گئی. پہلی بات بات پتہ کیا ہے جی یار, وہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو انسانیت سے گھرے ہوئے لوگ ہیں. تو بس میرے تو خیال تھا کہ آپ کو ان کے بارے میں یہاں ڈسکشن بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں, اتنے جو انسانیت کی تذلیل کے لیول کے اوپر لوگ ہیں. مجھے تو اینڈ ٹائم پہ انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ وہ ہے جو اس سے انٹرویو کر کے ہے, کہ میں نے کہا یار
اس سے تو مجھے اس پہ تو افسوس نہیں, مجھے تو افسوس انٹرویو کرنے والے پہ ہے کہ کس طرح کے غلیظ لوگوں کے پاس آپ جا کے انٹرویو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, علماء موجود ہیں. اور میرے بھائی بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ آپ علماء کے پاس جائیں نا. جس بندے کی, کیا میں آپ کی والدہ کو اس بندے کی زبان سناؤں اور کہوں کہ آپ کا بیٹا اس کے پاس جا کے انٹرویو کرتا ہے, تو کہے کہ یار یہ میری تربیت یہ نکلی ہے. تو یہ آپ سمجھیں, عالم کے پاس تشدد کے حوالے سے میں گیا تھا, میں نے علماء کے بھی انٹرویو کیے ہیں. وہ بات پتہ کیا ہے, وہ چھوڑ دیں, وہ ایک لادہ بات ہے, لیکن بتا رہا ہوں کہ پھر ان کی وہ بات ادھر ہی دفن کر دیں. میں نے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اے ایمان والو, یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو کہ اس نے تم پر کی جب کہ تم پر آدم کے گروہ غزوہ احزاب کا ذکر ہو رہا ہے. مختلف گروہ اکٹھے کر لیے تھے کافروں نے مسلمانوں پہ چڑھائی کے لیے, تو ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی اور ایسے گروہ بھیجے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے, ہواؤں کے ذریعے مدد فرمائی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے, اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. انہیں بالمفہوم ترجمہ کیا تاکہ پبلکلی وہ سمجھ بھی آ جائے. تو اب یہ کوئی ترجمہ اس میں لکھا نہیں ہوا, بالکل نہیں. اچھا, آپ کہیں سے پڑھیں, میں نے ان کو اب میرا بھی چیلنج لے جائیں. جی, یہ انہوں نے 1 کروڑ کی بات کی ہے. 1 کروڑ تو خیر بہت بڑی رقم ہے, 1 لاکھ کی تو میں بھی بات کر سکتا ہوں. جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا امیر چنا ہوا ہے, تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب صاحب, ساجد میر صاحب, تینوں بڑے فرقوں کے نام, ان میں سے کوئی بندہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتا دے. عربی لنگوسٹک میں بھی یہ نہیں کر سکتے, یہ مجہول پڑھتے ہیں. ایون ہمارے استاد تھے ڈاکٹر سرار صاحب, قرآن کے ماسٹر تھے, مجہول پڑھتے تھے. میں نے قرات سیکھی ہوئی ہے, پتہ کب آپ کی تاریخ پیدائش کس سن کی ہے؟ 2001 کی. ہاں, میں نے 1992 میں جب میں میٹرک میں تھا, میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی, میں نے قرات سیکھی تھی. پھر ان کلپس کی کیا حقیقت ہے, وہ جو ٹویٹر پر ہم نے بڑے وائرل دیکھے؟ وہ کلپ, وہ اس طرح کے کلپ میں آپ کو امام کعبہ کے بھی دکھا سکتا ہوں کہ غلطی ہو جائے. غلطی ہونا اور چیز ہے. قرآن پڑھتے ہوئے زبر زیر پڑی جائے, زیر زبر پڑی جائے, یہ غلطی ہو جائے. اٹک بھی جاتا ہے بندہ, کیوں نہیں اٹکتا یار؟ نبی علیہ السلام تو ابو داؤد میں آئے کہ آیت ہی بھول گئے تھے, صحابی نے بعد میں کہا یار پھر بات وہی ہے نا, غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے, اٹکنا. اب ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن 30 سال تک ریکارڈ کرایا, آخری دفعہ پڑھا اس میں بھی انہوں نے غلطی کی ہے. یہ غلطی ہو سکتی ہے. غلطی پتہ کس کو کہتے ہیں کہ میں نے زبر کو زیر پڑھا, آپ نے میری اصلاح کی, پھر میں نے غلط پڑھ دیا, پھر اصلاح کی, پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا. یہ زبر زیر کی غلطیاں. میں تو چیلنج کر رہا ہوں, جن کو انہوں نے بڑا مانا ہے نا, وہ عربی پڑھتے ہی غلط ہے. انہوں نے عربی پڑھی ہوئی ہے مجہول. غامدی صاحب ہے, عربی ان کو بہت اچھی آتی ہے, شاعری ہے, لیکن عربی مجہول پڑھتے ہیں. وہ قرآن لی عربی پڑھ نہیں سکتے. وہ پڑھیں گے, میں آپ کو بتاتا ہوں ان آیات کو کس طرح پڑھیں گے. وہ اے بے تے کر کے پڑھیں گے. وہ معروف پڑھ نہیں سکیں گے, عین ان سے نکل ہی نہیں سکے گی, ہاں وہ نکال ہی نہیں سکتے. عربی قاریوں کے نزدیک وہ 0 سے ملٹیپلائی ہے, اور اسے لحن جلی کہا جاتا ہے. یہ جو اٹک اٹک کے ہوتا ہے نا, یہ آپ کسی بھی بندے کو لے آئیں, اگر وہ پڑھتے ہوئے کہیں ایک جگہ اس سے غلطی ہو جائے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن دیکھ کے ریکارڈ کرایا پورا, عربی وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں, اس میں بھی انہوں نے زبر زیر کی کئی جگہ غلطی کی ہے. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی, اور اگر میں چاہتا تو میں شیطنت کر کے ان کے کلپ کاٹ کے چڑھا سکتا تھا کہ جی ان کو عربی نہیں پڑھنی آتی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے اوپر یہ الزام لگائیں. اور دوسرا, اگر مجھے عربی بھی نہیں پڑھنی آتی, نہ مجھے قرآن کا پتہ, نہ حدیث کا پتہ, تو تمہاری نیندیں کیوں رات کی حرام ہوئی ہوئی ہیں؟ مجھے مارو, ایک جاہل آدمی سے تمہارا واسطہ پڑا ہے, لیکن وہ جاہل پھر اگر جاہل ہے تو تمہارے مرے ہوئے بزرگ وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گل ود گئی ہے. ہاں, گل گئی ہے ود. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ ایک اور نشست میں اگر آپ شفقت کریں گے تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین, یہ پروگرام اتحاد بین المسلمین کی ایک کڑی تھی, ایک کوشش تھی
اور اسی دعا کے ساتھ میں اس پروگرام کا اختتام کروں گا کہ انجینئر صاحب ہوں یا کوئی بھی دوسرا عالم دین ہو، وہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ان سے دین کی خدمت کا اگر کام ہو رہا ہے یا کام لیا جا رہا ہے تو اللہ کرے کہ بطور مجموعی اینڈ رزلٹ اس کا یہ نکلے کہ ان تمام کاوشوں کو جس وقت یکجا کیا جائے تو مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہی ابھر کر دنیا کے سامنے آئے، اور اللہ کرے کہ میری یہ دعا جو ہے وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔